اس کی آیت نمبر 107 سے 110 تک کا اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے اسلام کو نقصان پہنچانے، کفر کو تقویت دینے، اہل ایمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور ان لوگوں کے لیے ایک اڈا فراہم کرنے کی غرض سے جو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں، اور یہ قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے یہ کام صرف بھلائی کی غرض سے کیا ہے، اور اللہ شاہد ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ تم اس میں کبھی کھڑے ہو نہ جائیو، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے تقوی پر پڑی ہے وہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اور اس میں ایسے لوگ جو پاکیزگی کو عزیز رکھتے ہیں، اور اللہ پاکیزگی کو عزیز رکھنے والوں ہی کو عزیز رکھتا ہے۔ کیا وہ بہتر ہے جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی گرتی ہوئی کگر پر اٹھائی، پس وہ اس کے سمیت دوزخ میں بیٹھ گئی، اور اللہ ظالم کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ان کے دلوں میں شک کی بنیاد بن کر جمی رہے گی، الا جب تک کہ ان کے دل ہی پاش پاش کیوں نہ ہو جائیں، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بے شمار جو ہیں چلاکیاں، ان کے فریب، ان کے مکر، ان کی سازشیں، ان کو بے نقاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان منافقین کے مکر اور فریب جو ہیں یہ گناہ کی شکل میں تو ظہور کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن نیکی کی شکل میں جو ظہور کرتے ہیں وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو گناہ والا فریب تو پکڑا جاتا ہے، لیکن نیکی والا فریب نہیں پکڑا جاتا، کیونکہ نفس نیکی کے لیے قرآن پاک کو بھی استعمال کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ باقی علوم تو وہ کر ہی لے گا، اخلاق، شاعری، بہت ساری چیزیں اس کو کر لے گا۔ نفس نیکی کے پردے میں جو فریب دیتا ہے نا، یہ بڑے سے بڑے اولیاء سے بھی نہیں پکڑا جاتا۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ کا ہم تک پہنچا ہے کہ وہ پکڑتے تھے نفس کے فریب کو جو نیکی کے پردے میں ہوتا تھا۔ تو اس سے پھر سارے مرشد ہوتے ہیں، اور لیکن کامل مرشد وہ ہوتا ہے جو نیکی کے پردے میں فریب کو جان جائے۔ باقی ناقص مرشد ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی درجہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے روکتے ہیں، مطلب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار تم شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، یار یہ کسی کا حق ہے یہ دے دو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ لیکن مرشد کامل اس قدر نبی کے پیچھے چل چل کے نبی کی باتیں مان کے اور اپنے آپ کو قتل کر کے بارہا، کیونکہ یہ نفس ایک ایسا ہے، اس کی ایک نہیں، اس کی کروڑ زندگیاں ہیں، اس نفس کی خوبی یہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ آپ اس کا گلا کاٹتے ہیں تو سٹار فش کی طرح ایک اور نفس کو یہ پیدا کر دیتا ہے، پھر آپ اس کو کاٹتے ہیں یہ اور کو پیدا کرتا ہے، اور عجیب بات ہے کہ یہ ملٹیپل ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ جتنی بار اس کو کاٹتے جائیں گے یہ ملٹیپل ہوتا جاتا ہے، اس سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اللہ نے ایک ہی راستہ بتایا ہے، اور وہ ہے اللہ کی اپنی پناہ، اللہ کے اپنے قلعے میں داخل ہو جانا، اللہ سے یہ کہنا کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ پناہ کس کو کہتے ہیں؟ پناہ کہتے ہیں یہ جو قلعہ ہوتا ہے نا، اس کی جو دیوار ہوتی ہے اس ساری دیوار کو پناہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ پناہ کتنی موٹی ہوتی ہے؟ اس کو کھودنا توڑنا وہ کوئی فٹ کے حساب سے موٹی نہیں ہوتی، وہ میٹروں میں بڑی رکھی جاتی ہے، کہ کم از کم وہ 20 30 40 میٹر، جس کسی بادشاہ کا جتنی مضبوط پناہ ہوتی تھی اتنا ہی اس قلعے کو فتح کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک جگہ کا انتخاب کے ٹیڑھے میڑھے راستے، آج بھی آپ دیکھ لیں سارے قلعے جتنے بھی ہیں وہ ٹیڑھے میڑھے راستوں سے، ادھر کو چلے جائیں، نیچے سے آپ چلتے ہیں، چلتے آپ کو اینڈ پہ جا کے پتہ چلتا ہے آپ کہاں پہنچ گئے۔ تو آخر میں بادشاہ کا اپنا کمرہ ہوتا ہے نیچے اس کے، تاکہ بادشاہ نے جتنی دیر تک فوج داخل ہو، بادشاہ نے کہیں جانے کا انتظام کرنا ہے، اس کے اہل خانہ نے، تو وہ ان خفیہ راستوں کو استعمال کر کے اس قلعے سے نکل جائیں۔ تو یہ قلعوں کی ایک اسٹریٹجی ہے، جو کبھی کوئی آدمی میرے پاس بیٹھے
تو پھر میں اسے بتاؤں گا کہ اس کو اللہ کا قلعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ میرے ساتھ قلعے کی سیر کرنے جائے، پھر وہاں پہ جا کے میں اس کو نا قلعے کی سیر کے اندر زیادہ اچھا سمجھا سکتا ہوں. تو افسوس میں نے جب لاہور کا قلعہ دیکھا تو میں حیران ہو گیا تھا پہلی دفعہ بچپن میں. میں نے کہا میں نے بھی اپنا گھر، بچہ تھا نا، سوچا ایسا ہی گھر بنانا ہے. تو شیش محل دیکھا، وہ تو میں ویسے ہی میں نے کہا یہ میری خوابگاہ ہوگی، ٹھیک ہے نا. مطلب اس کے بڑے باغ اور یہ چیزیں، میری ابھی بھی وہ بچپن کی تصویر ہے ادھر، وہ جہاں بادشاہ بیٹھ کر اپنا محل وہ لگاتا، دربار لگاتا تھا. تو سارے بہن بھائی ہم وہیں پہ کھنچواتے تھے باری باری کہ ادھر کھنچوانی ہے، بندہ اچھا لگتا ہے، گڈ لکنگ نظر آتا ہے ادھر سے. اللہ کی پناہ میں جب تک نہ آ جائے. اللہ کا قلعہ بڑا وسیع و عریض ہے، اس کے اندر دنیا کے سارے قلعے سما جاتے ہیں، اور کوئی چیز اس کے قلعے سے باہر نہیں، خود شیطان بھی اس کے قلعے سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ صرف نفس جو ہے نا، آدمی اللہ کے قلعے میں آ جانے سے بچتا ہے. اللہ کے قلعے میں داخل ہونا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے قلعے میں خود اللہ ہی اگر داخل کر لے تو وہ اتنا آسان ہے کہ ابھی بیٹھے آپ کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صدق دل سے، طلب صادق سے، سچی طلب سے، ایسی طلب جس طرح آپ کو شدید گلا سوکھنے میں پیاس لگ جائے اس شدت سے. اگر اس شدت سے آپ نے نہیں مانگا پھر آپ اللہ کے قلعے میں نہیں جا سکتے، وہ نہیں پھر قلعے میں آ سکتے آپ. وہ جتنے لوگ مجھے کہتے ہیں میں دعائیں پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اعوذ باللہ میں تو پڑھتا بھی ہوں استاد جی پر مجھ پہ اثر کوئی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. مجھے اصل میں اللہ کے کہے پہ یقین ہے اور اللہ کے رسول کے کہے پہ یقین ہے. بندہ کتنا ہی تقوی والا ہو، میری عجیب بات ہے، میں ایمان ہی نہیں لاتا اس پہ، میں ایمان ہی نہیں لاتا. میرے لیے یقین جانے دوستوں کو بھی گلا ہے، دنیا کو بھی گلا ہے، باپ کو بھی گلا ہے کہ آپ ہم پہ اعتماد نہیں کرتے. میں نے کہا میں اپنے آپ پر کروں تو میں آپ پر کروں. میں جب اس قدر تقوی کی تقریریں کرنے کے بعد میں متقی نہیں ہوں اپنے اعمال کو دیکھ کے، تم کیسے ہو سکتے ہو جس پہ یہ علوم ابھی کبھی کھلے ہی نہیں؟ تم کیسے ہو سکتے؟ میں اتنے اولیاء اللہ کی صحبتیں اٹھانے کے بعد بھی متقی نہیں ابھی بنا. انصاف کی بات، عاجزی والی بات نہیں ہے. یہ لوگ کچھ عاجزی اور انکساری کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، میں یہ عاجزی انکساری کے لیے نہیں کرتا. میں حقیقت آپ کو اس لیے بتاتا ہوں، ایک داعی حق کو اگر وہ دین کی دعوت دے رہا ہے نا تو کبھی بھی اسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ جو لفظ آیا نا خود اعتمادی، یہ ایک باطل لفظ ہے. توکلت علی اللہ، اللہ پہ سارے اعتماد مومن کرتا ہے، اپنے آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کر سکتا. وہ ایک سیکنڈ میں تو مومن بہکتا ہے، ایک سیکنڈ. یہ کسی لڑکے کا کسی لڑکی پہ دل آ جانا ایک سیکنڈ میں تو آتا ہے. وہ کوئی گھر سے پلان کر کے جاتا ہے، اس کو کہیں راستے میں نظر آ گئی تو وہ اس کے پیچھے موٹر سائیکل لگا لی، کسی پارک میں، کسی مال میں نظر آ گئی، کسی شادی پہ نظر آ گئی. کسی عورت کا کسی مرد پہ کوئی بہت زیادہ سوچتی اور تدبر کرتی ہے کہ وہ بہت سالوں سوچتی رہتی ہے کہ اس مرد پہ میں اس سے عشق کروں کہ نہ کروں. وہ ایک لمحے کے لیے بس لمحہ ہوتا ہے بہک جانے کا، اور پھر لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. لمحے خطا کرتے ہیں، صدیاں سزا پاتی ہیں. بس یہ ایک بات سمجھ لیں. پھر وہ آدمی کے لیے سہانے روح بن جاتی ہے وہ چیز، اس کا گناہ اس کی روح کو اس قدر زخمی اور پارا پارا کر دیتی ہے کہ اسے دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملتی. وظائف اس کو سکون نہیں دیتے، رات کو ٹیبلٹس اس کو سکون نہیں دیتی. وہ لاشعوری طور پر کڑتا رہتا ہے، شعوری طور پر وہ ہنستا رہتا ہے، شعوری طور پر وہ مزہ بھی دیتا ہے کھانے کا، اپنی بیوی کے اگر شادی شدہ ہو تو بیوی کا، بہن بھائیوں کا، سب کے، لیکن غیر شعوری طور پر وہ کڑتا رہتا ہے اور اس کی کڑن جو ہے نا اس کے چہرے سے عیاں ہوتی رہتی ہے. وہ ان کے لیے جن کی آنکھیں ہوتی ہیں. چوری ایک ایسا فعل ہے، یہ اس کے ضمیر پر بہت بوجھ پڑ جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے ایسے نگاہ کسی نے کی اور آپ نے یوں کر کے اٹھا لی ہاتھ کی صفائی سے، تو لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی. جھوٹ ایک وقت میں آپ بول لیتے ہیں ٹویسٹ دینے کے لیے کہ ابھی میں بچ جاؤں اس جگہ سے، اس کو چپ کرا دوں، اس کو
اس کے ہاتھ میں کوئی دلیل لانے دوں تو آپ وہ ایک جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن وہ جھوٹ آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی برکت ایک سیکنڈ میں ایک جھوٹ کے بولنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹی قسم کا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ تو سمجھ ہی کوئی نہیں آتا کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ دنیا میں ایک قسم کا کفارہ آپ نے مطلب میں نہیں کھاؤں گا، یہ ایک قسم ہے قسم کی کہ یمین غموس ہے، ایسی قسم کھا لینی کہ جو حقائق کے خلاف تھی۔ یہ تو کیا کرتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو قبر کی کھدائی کر کے دیکھیں نا تو کئی لوگ صرف یمین غموس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں کیا ہوتا۔ میں نے ایک عالم دین کو یمین غموس کھانے پہ تڑپ تڑپ کے زندگی گزارتے دیکھا ہے، تڑپ مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے۔ یمین غموس ایک ایسا گناہ ہے، یعنی آپ کوئی گناہ بھی گن لیں وہ آپ کی روح کا قاتل ہو جاتا ہے۔ تو وہ نیکی کے پردے کا گناہ وہ تو ایسا قاتل ہوتا ہے کہ اس کا تو آپ کو عمر بھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ حشر کے دن اللہ نے کہا کہ وہ یہ گمان کر کے کہ میرے پاس نیکی کے پہاڑ ہیں وہ آ جائے گا، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ سارے نیکی کے پہاڑ ختم ہو کے الٹا دوسروں کے ساتھ مزید جو گناہ اور ظلم کیے تھے وہ سامنے آ جائیں گے، اور وہ نیکی کے پہاڑ تبدیل ہو جائیں گے بدی کے پہاڑوں اور آگ کے پہاڑوں کے اندر۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس کو حضور نے کہا کہ یہ ہے مفلس ہو گیا، کنگال ہو گیا، یہ مارکیٹ میں ایک دم سے اس کی مارکیٹ بیٹھ کے یہ تباہ ہو گیا۔ اب دیکھیں دنیا میں اس کو نہیں پتہ لگے گا کہ میرے نیکی کے پہاڑ، وہ دنیا میں یہ گمان کرتا آخری وقت میں مر جائے گا کہ میرے پاس نیکی کے پہاڑ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی پہنچنے تک نیکی کے پہاڑ ہوں گے، بعد میں دربار الہی میں وہ کھڑا ہوگا جب نیکی کے پہاڑ ایک دم شکل چینج کر لیں گے۔ آپ کے پاس خوبصورت گائے ہوں اور بہترین گائے ہوں، حلال کا جانور، اور آپ ان کے درمیان ہنس رہے ہوں اس طویلے میں، ایک سیکنڈ میں وہ سارے کے سارے اژدہوں میں تبدیل ہو جائیں تو دل کا کیا عالم ہوگا۔ یہ اصل چیز سمجھنے کی ہے۔ یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ یہ مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے کبھی بہت کم بنتی ہیں، اس لیے جو میں ایک دفعہ اپنی گلی میں، ہماری گلی میں احسان یوسف ٹیکسٹائل مل جو اب برباد ہو گئی ہے اور اس کی جگہ پہ کچھ اور، انہوں نے ایک مدرسہ ان کی اہلیہ نے بنایا تھا، اس کا نام تھا مدرسہ حمیدہ یوسف۔ تو 10 مرلے کی جگہ انہوں نے آر پار لے کے خالی تھی، میں نے وہ اپنی، میں یہ 83 کی باتیں کرتا ہوں، میں چھوٹا سا تھا، تو ہم نے وہاں، میں نے اپنی، میری یادوں میں یہ بات شامل ہے کہ وہاں میں نے ایک گندا تالاب اور جوہر دیکھا تھا۔ انہوں نے اس جگہ کو لے کے اس زمانے میں 83 سے لے کر 85 تک سال 2 سال میں وہ مسجد بنائی جو سعودی عرب اب بناتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ وال پیپر لائے تھے، لنڈن سے لائے تھے اس کا وال پیپر جو الزبتھ کے پیلس میں لگا ہوتا ہے۔ کیا وائٹ کلر کا انہوں نے پورا پتھر لگوایا، کیا خوبصورت انہوں نے وہ عمارت بنائی، اس کا نقشہ کیا خوبصورت بنایا، نیچے خواتین کا حال، اوپر مردوں کی مسجد۔ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے دل کھول کے اس کے اوپر صرف کیا۔ اور میں اس مدرسے میں ایک مسجد میں پڑھنے کے بعد اس مدرسے میں پہلی دفعہ پڑھنے کے لیے گیا تھا، میرے قاری صاحب بریلوی مسلک سے تھے، میں نے ان سے پڑھا، وہ آج بھی بریلوی ہیں، اور میں آج بھی ان کا اتنا ہی ادب، ان کا وہ جوان تھے میں بچہ تھا، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، میں اتنا ہی ادب کرتا ہوں جب میں کھڑا۔ وہ مجھے بہت ڈانٹتے کہ تو اب بھی ہو گیا ہے، تو چھاڑ دے نہ کمانوں، ہجے بھی موقع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کہتا ہوں ساجی میں نے ان کو چھوڑ دینا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مسجد میں ایک دن میں اپنی گلی میں ٹہل رہا تھا بالکل اکیلا ہی، تو میری طبیعت ہے، میں کھانا وانا کھا کے رات کے کسی پہر 2 بجے 3 بجے جب میرا جی چاہے میں اس وقت گلی میں ٹہلتا ہوں۔ لمبا ٹہلنے کو آپ نہیں سمجھتے ہیں، ٹہلنے کا مطلب واک نہیں ہوتا،
ٹہلنے کا مطلب ہوتا ہے چلتے ہوئے سوچنے کے عمل کو جاری رکھنا، تدبر کے عمل کو جاری، یہ ٹہلنا ہوتا ہے۔ یہ بہت کم لوگ اب لوگ ٹہلتے نہیں ہیں، اب لوگ صرف واک کرتے ہیں، واک مین لگایا ہوتا ہے، بھاگے جا رہے ہیں جی، یہ ٹہلنا نہیں ہوتا، یہ تو تباہی ہوتی۔ ٹہلنا بڑی نصیبوں والوں کو ملتا ہے، تو مجھے اللہ نے یہ تھی تو میں ٹہل رہا تھا، وہاں لکھا تھا من بنا مسجدن للہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا کہ من اصل میں کیا ہے، یہ کون سی ضمیر ہے، بنا کون سا فعل ہے، للہ ہی کا لام لگا ہے اور آگے یہ اللہ ہے، اس کو اس کے ساتھ پڑھے حرف جارہ لگنے کے بعد پیچھے زیر آ جائے گی۔ میں کر رہا تھا اس کی ترکیب نحوی کہ گرامیٹیکلی یہ کیا بنتا ہے، اس کا پھر میں ترجمہ کر رہا تھا، تو للہ ہی پہ آ کے ترجمہ کرتے ذہن اٹک گیا، چل پڑی بات کہ للہ ہی کیا ہے، ادھر سے کہانی چل پڑی کہ للہ ہی کس کو کہتے ہیں، للہ کا جو لام ہے یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ کہتا ہے اللہ ہی کے لیے۔ پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ بندہ کہتا ہے کہ وہ مسجد میں نے بنائی، تو یہ اللہ جب وہ بتا دیتا ہے تو اللہ کے لیے نہیں بنائی۔ کسی کو خبر لگ جاتی آپ نے وہ مسجد بنائی تو بندہ تو نہیں بتاتا، پر کسی نے بتایا تو اس نے کہا جی ہاں میں نہیں بنائی، ابھی بھی للہ ہی نہیں ہوا، بنا کے دے دی، اللہ کے لیے نہیں بنائی، میں نے کہا بنا دے تو بنا دی، کہا چلو یار نیکی کا کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اس نے اللہ کے لیے نہیں بنائی، میرے کہنے پہ بنائی، بنا کے دے دی۔ بیٹھا تھا رات کو، سوچا اس زمین پر خانہ خدا ایک ایسا بناؤں جس میں میرے رب کی برائیاں بیان کی جاتی ہوں، دین کو غلبہ ملے، دین کو شوکت ملے، شان ملے، دین سر بلند ہو، میرے اللہ کا نام جب اس میں اللہ اکبر کہہ کر پکارا جاتا ہو وہ میری روح کے اندر سرایت کر جائے، نمازی اس میں دنیا کو میں بلاؤں، لوگ آ کے ایک وہ سجدہ کریں کہ وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ ہو وہاں پر، وہ مجھے پھر ہزاروں کروڑوں اربوں سجدوں کے عفظ میں اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے، اور اللہ کہتا ہے سجدہ کر اور قریب ہو جا، ایک مسجد بنے جس میں میں سجدہ کروں اللہ کے قریب ہو جاؤں۔ یہ ایک کہانی چلی، اگر اس وقت مجھ سے کوئی آدمی تقریر کراتا 2-3 گھنٹے کی للہ ہی پہ تقریر ہوتی۔ مسجد نبوی کے باہر بھی ایسا ہی لکھا ہے، میں جب جاتا ہوں تو میں اسے یوں کر کے دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں ہاں حرم شریف کے باہر بھی ایسے ہی ہے۔ یہ نا جب آپ کبھی جائیں تو آپ کو کبھی احساس ہو، یاد آ جائے تو دیکھیں للہ ہی ایک ایسی چیز ہے، وہ مسجد ہے، جو للہ ہی نہیں ہے وہ مسجد نہیں ہے، وہ بت خانہ ہے یا وہ ایک اڈا ہے مل بیٹھ کے شراب خانے کی طرح، آپ اسے کہہ لیں پب کہہ لیں، کسینو کہہ لیں، ڈانسنگ ہال کہہ لیں، آپ کو جہاں رقص نظر آتا ہو صوفیہ کے نام پہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ڈانسنگ ہال ہے، یا ریسٹورنٹ کہہ لیں آپ کہ مسجد میں بڑا کھانا کھلایا گیا، اور شیعہ تو بہت اچھے نکلے، انہوں نے کام ہی تمام کر دیا، انہوں نے منافقت کی ہی نہیں، انہوں نے کہ اس کو امام بارگاہ کہتے ہیں، چل کہانی مکا دی انہوں نے، ان کا امام بارگاہ کو تو بطور مسجد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہر جگہ پڑھی جا سکتی، گھر میں بھی سڑک پہ بھی، لیکن مسجد کو امام بارگاہ کے طور پہ وہ استعمال نہیں کرتے۔ ادھر بوستان زہرا ہے، جس ایک طرف مسجد کا حصہ کاٹ کے انہوں نے کوئی دیوار نہیں کھینچی، ایک طرف وہ نماز پڑھتے ہیں اور دوسری طرف وہ ماتم کرتے ہیں۔ آپ بھی کوئی نبی گاہ بنا لیں، نبی بارگاہ بنا لیں، تاکہ آپ کا بھی چلو کوئی کام، محفلیں کرنی آپ نے تو ادھر کرا لی ہے۔ یہ مسجدیں، یہ یورپ نے ایک نیا تصور دیا ہے، اور وہ یہ جو یہاں سے
مسلمان گئے نا یورپ کے اندر، انہوں نے چونکہ یہ الگ تھلگ زندگیاں گزارتے ہیں، وہاں پر دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، ان کو شہروں میں رہنے کوئی نہیں دیتا، ان کی اوقات ہی نہیں ہے شہر میں رہنے کے لیے۔ حرام کام کرنے کے بعد، بزنس ڈیولپ کرنے کے بعد یہ نیک بنتے ہیں۔ یہ لارڈز، میئرز، جتنے بھی آپ کو لگتے ہیں کہ برطانیہ میں یہ لارڈ کہلواتا ہے، وہ سرور بھی اس طرح نا، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ حرام کے کاموں کے ذریعے سے وہاں پارٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ مل بیٹھ کر بیٹھے، تو پھر یہ مسجد کو کمیونٹی سینٹر کے طور پہ بھی یوز کرتے ہیں، وہاں بچے کھیلتے ہیں۔ اب نیا تصور یہ دیتے ہیں، وہاں بلاکس بنے ہوئے ہیں، بچوں کے کھیلنے کی جگہیں ہیں، ٹک شاپس بن گئی ہیں ادھر۔ مجھے بھی یہاں پہ 2 بھائی آتے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے ایک دفعہ مشورہ دیا کہ آپ اس کے سب سے اوپر والے حصے پہ روف ٹاپ بنا لیں تاکہ ہماری فیملیز آیا کریں، ہم اوپر بیٹھا کریں، گپ شپ لگایا کریں۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی یہاں سے بزن، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کو جو پیر ملاؤں وہ ایسا ان کو ملوں کہ ہر وقت یاد الہی میں ڈوبا ہوا، اور میری آنکھیں جب وہ آیا کرے نا تو مجھے دیکھیں کہ حضور کسی استغراق کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ اب وہ جب آتے تھے تو میں تو نارملی رہتا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ درس دیتے ہیں تصوف کا، اور خود یہ دنیا دار بھی ہیں، کسی ہوٹل میں بھی کھانا کھا لیتے ہیں، ایسے بھی کر لیتے ہیں، ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ تو وہ چونکہ بڑے گناہ گار طبیعت کے خود تھے، تو وہ آگے سے نا کوئی ضرورت سے زیادہ نیک دل آدمی ڈھونڈ رہے تھے، تو انہوں نے بھی مجھے مشورہ دیا۔ ترکی کے ساتھ آپ بہت زیادہ آپ متاثر ہوتے، ذرا وہ جی ترکی والوں نے سائیکل دیے ہیں بچوں کو نا کہ جو فجر پڑھتے ہیں، تو پھر وہ سائیکل لینے کے بعد ہمیشہ فجر پڑھتے رہے۔ آپ کیسی بے وقوفیاں کرتے ہیں۔ بچوں کو مائل کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ بچوں کو مائل کرنے کا طریقہ ہے کہ ماں اور باپ تہجد میں صبح اٹھیں، اور بچے جب رات کو پیشاب کرنے کے لیے کسی آہٹ کی بنا پر اٹھے تو باپ کو یاد الہی میں محو پا کر روتا ہوا پائیں، اور ماں کو گڑ گڑاتا ہوا دیکھیں۔ جب باپ دن میں ان کے پاس نماز پڑھے تو وہ باپ کے چہرے پہ تفکر دیکھیں، اور اس کے بعد اذکار میں اس قدر مشغول دیکھیں کہ ابا جی ذکر فرما رہے ہیں، اور بیٹا کاشف صاحب کے پاس آنے کی بجائے اپنے ابو جی سے دعا کرائے، اس اعتماد پر کہ میرا باپ قریب ہے۔ ورنہ باپ سے تو ساری دعائیں کراتے ہیں، امی جی دعا کریو، ابو جی دعا کریو، کیونکہ وہ کہتے ہیں ماں باپ کی دعائیں لگتی ہیں۔ میں نہیں کہتا ماں باپ کو اگر وہ ولی ہوں تو دعائیں لگتی ہیں، ورنہ ان کی دعائیں کیا لگنی ہیں، سمجھ؟ والدین اپنی کوئی کرامت دکھائیں، پھر اس کے بعد وہ بنیں گے۔ یہ جو آپ نے بنا لیے نا، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایک بات میں سے کتنی باتیں میں نے نکال دیں، یہ کس نے نکلوائیں؟ یہ اللہ نے نکلوائیں، میں نے نہیں کی، ٹھیک ہے؟ میں تو کوئی اور تیاری کر کے آتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہتے ہیں کچھ باتیں کہنے کی ہیں وہ تم کہہ دو، تو میں ان سے کہتا ہوں جو کہنے کی ہیں وہ کہلوا دیں۔ اللہ بھی آزماتے ہیں کہ تم کہہ دو، تو میں کہہ دوں کہ جی ہاں میں کہہ دوں گا، تو اللہ نے پھر اس میں پکڑ لینا ہے کہ اس کا مطلب ہے تم ہی کہتے ہو، ہم نے کہا، تو آپ الٹا پلٹ کر اللہ سے کہیں آپ کہلوا دیں، ہم کہہ دیں گے۔ اللہ خوش ہو جاتے، کہہ نہیں تو وہ اللہ نے آپ کے ذریعے سے، اعلیٰ ہیں آپ، ہم تو ٹیپ ریکارڈر ہیں نا۔ تو یہاں پر اللہ نے نیکی کے پردے میں جو گناہ پلتے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ یہ فلسفہ ان آیتوں کا ہے۔ باتیں ہوں گی لیکن ان باتوں کو اگر سم اپ کیا جائے تو پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ سمجھ آئی آپ کو اب میں کیا کہنا چاہوں گا آئندہ؟ یہ ڈال دیں، پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا پھر درمیان میں، اوپر سے نہیں پڑتے۔ شاہ جی رکھو اس کو دوبارہ، گلاس پکڑو اور نیچے سے، ہاں۔ بدترین لوگ دیکھیں، طریقہ جو برا یہ نہیں ہے، یہاں سے پکڑ کے ادھر سے تو میں نے پانی پینا ہے، ساری زندگی یاد رہے گا۔ ایک لمبی چوڑی بات ہو رہی تھی ٹیلی فون پر، میرا ملازم ہے اسلم، ہاں ہر بات پہ کہا ہاں، میں نے کہا جی
ہاں جی. پھر میں نے کہا نہیں اس کو پکاؤ, پکا جی کرو, جی جی جی. یہ ابھی پچھلے دنوں کو فون پہ بات ہو رہی تھی 10-15 سال کے بعد, تو میں نے فون پر پوچھا اس طرح گل ہوئی ہے؟ ہاں. میں کہا جی اسلم جی. فوری طور پہ کہتا استاد جی تسی 10 سال بعد بھی جی تے لایا ہے. میں کہا اسلم جی. ہاں نہیں مجھے نہیں کرنا, ہاں جی ٹھیک ہے نا. میرے والد صاحب ایک تو ایک ہوں ایسا اس پہ گرم ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں بڑے کو تو اور ہوں دونوں نہیں کرنی. بس پھر تو آپ گھر سے باہر 3 دن رات گزاریں گے. بات کہیں اس طرح درمیان میں پھر نا ذہن پلٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیا کروں, میرے لیے نا یقین جانے یہ بندہ جو ہے نا اس طرح کے ماحول میں آ کے تباہی ہو جاتا ہے. میں اس لیے شاید سب سے کہتا ہوں میں نے واپس چلے جاتا ہے. 10 سال 12 سال میں میں بگڑ گیا ہوں, انتہا درجے کا بگڑ گیا ہوں. معصومیت جاتی رہی, مزاج کا گرم ہو گیا, طبیعت میں تلخی آ گئی, بہت کچھ ہو گیا. یہ اس داعیہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ پہلے میں داعیہ حق تھا اور طرح کا. جب مولانا زندہ تھے ممبر نہیں تھا, سوال جواب کوئی نہیں تھے, مولانا کا سنتے تھے گھر چلے جاتے تھے, آگے دین کا کام کرتے تھے. وہ جب یہ آیا ممبر, یہ آزمائش بن گیا. مجھے پھر تھوڑی دیر کے بعد احساس ہونا شروع ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ تو ایک پاک جگہ بھی ہے اور انتہا درجے کی اشتعالی جگہ بھی یہی ہے. آپ کے اخلاق, لوگوں کا ملنا ملانا, لوگوں کا رویہ آپ کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. اچھا جی, اب یہ منافقوں کا جو سب سے زیادہ شریر گروہ تھا نا, اشر آپ سمجھ لیں آخر والا شریر جس کے اوپر کوئی شریر نہیں تھا, ان شریروں نے مل کے یہ سوچا کہ مسجد بنائی جائے. کچھ نے سوچا جہاد میں واپس چلے جاتے ہیں, کچھ نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے, کچھ نے کہا جماعت میں جا کے شامل نہیں ہوں گے. جو تھے نا بڑے شریر قسم کے, اخیر شریر جو کہتے تھے اسلام کا کچھ کر کے رہنا ہے, انہوں نے پھر سوچا کہ کیا کریں. مدینہ میں کسی باغ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں, سارے بیٹھے ہوتے ہیں, آ جاتا ہے درمیان میں ایک صحابی, کسی جگہ کھانا کھائیں تو نبی علیہ السلام کو نہ بلائیں, لوگ کہیں گے حضور کو کھانے پہ نہیں بلائے, پھر آ جائیں گے 7 صحابی. یہ جدھر جائے نبی نبی نبی. تو انہوں نے کہا ہم بناتے ہیں ایک مسجد, ایک بنائیں اڈا, اس اڈے کا نام رکھیں مسجد, اور وہاں پہ بلا کے اڈے کو مقدس بنانے کے لیے نبی علیہ السلام سے کہیں آپ ہر صحابی کے گھر جاتے ہیں اور جا کے آپ نماز پڑھ کے اس گھر کو مسجد بنا دیتے ہیں. ہمارے ہاں بھی ایک دن آئیے, مسلمانوں کو سب کو لائیے اور آ کے ایک مسجد ہمیں بنانے کی توفیق دیں کہ ہم سارے وہاں مسجد بنا کے بیٹھ جائیں اور وہاں جمعہ ہوا کرے گا, ٹھیک ہے نا, آپ سب درس سننے کے لیے وہ آیا کریں. یہ پلان کیا گیا, اس کے لیے انتظار کیا گیا کہ کیا جائے. اس کے لیے تبوک کا انتظار کیا گیا کہ نبی سفر پر جائیں گے, 3-4 لاکھ وہاں ساتھ جائیں, وہ 30,000 لوگ ساتھ جائیں گے, سارے کے سارے, تھوڑے بہت یہاں بچ جائیں گے. نبی کے آتے آتے مسجد تیار کر لو. ہو گیا مسجد تیار, نبی کے آتے آتے مسجد تیار کر لو. حساب لگا لیا ابھی مہینہ تو لگے گا جانے آنے میں. تو انہوں نے پیچھے وسائل پہلے سے اکٹھے کر لیے, سارا کام انہوں نے بنا لیا. وہ جو پیسے جہاد میں دینے تھے نا, اس میں وہ مکرمہ کر گئے کہ پیسے نہیں ہیں, ہم ساتھ چلے جاتے آپ کے, کیا کریں. پیسے اندر رکھے ہوئے تھے سنبھال کے اڈا بنانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نبی علیہ السلام کے کوچ کرنے کا ارادہ دیکھا, اور نبی جب چلے گئے تو پھر اس کے بعد نیکسٹ ڈے انہوں نے جو فنڈنگ کی ہوئی تھی آپس میں, جو پیسے جوڑے تھے, جو کمیٹی ڈالی تھی, وہ انہوں نے کمیٹی نکالی اور نبی علیہ السلام کے آتے آتے انہوں نے مسجد بنا دی. مسجد بنا دی. کیسی بات ہے. مسجد تیار ہوگی بھائی, وہاں پڑھنے ہونے لگ گئی نمازیں,
اور افتتاح وہاں پہ انہوں نے شروع اور بند کر کے بیٹھتے بوٹتے رہے نماز. انہوں نے کہا حضور آئیں گے, افتتاح نبی علیہ السلام سے کرانا ہے. افتتاح کس سے کرانا ہے؟ نبی پاک سے. کینچی کے ساتھ ہمیں لے جاتے ہیں بابوں کو حرام کے کاموں کا افتتاح کرنے کے لیے. وہ میرا کسی گھر کا افتتاح مجھے کے لیے کہا تو گھر سے مجھے اسراف اور تبذیر کی بو آئی. تو اسراف کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. اللہ نے کہا وہ اور شیطان دونوں نہیں بخشے جانے. ٹھیک ہے, گارے پر پیسے لگائیں, مٹی پہ پیسے لگائیں. یہ ایسے ہی ہے جسی نے کوئی بہت بڑا سومناتھ کا بت بنا لیا 5-10 کنال پر. اس نے بت کو پالش کیا, اس پہ پیسے لگائے. تمہارا بت ذرا ایسا تھا جس بت کے اندر ڈائننگ ہال بھی ہے, بڑا وسیع کچن بھی ہے, بڑا سا ڈرائنگ روم بھی ہے, سوئمنگ پول بھی ہے, گارڈنز بھی ہیں. تمہارا بت ایسا ہے, اس کا بت ویسا ہے. دیکھیں جو بت ہوتے ہیں, آپ نے بتوں کے کلرنگ دیکھی کبھی؟ وہ کرشن جی کا جو بت ہوتا ہے اس میں لائٹ بلو کلر ہوتا ہے, بڑا ایٹریکٹیو کلر ہے بلو کلر. بلو پانی, پھر اس کے اندر سوئمنگ پول, آپ کو تو پتہ ہی ہے. گہرے نیلے پانیوں میں آؤ ہم سفر چلیں, ہیں کہانیاں تو ایسی ہی ہیں نا ساری. تو وہ پالشنگ ہوئی ہوتی ہے ایٹریکٹیو بنانے کے لیے. تو اپنی ہوس کا جس کو آپ کہتے ہیں میرے ارمانوں کا گھر, نہیں, اس کے شروع میں لگائیں میرے ہوس برے ارمانوں کا گھر. دنیا کو لوٹ لاٹ کے جیسے تیسے کر کے وہ آپ بنا تو لیتے ہیں, تو جبھی وہ ہوس کے ارمانوں میں کہیں سکون نہیں ہوتا. سکون نہیں ہوتا کیونکہ اس کی ایک ایک اینٹ جو ہے وہ ہوس. اور پھر آپ اس ہوس کے ارمانوں کے اوپر جو آیتیں لکھواتے ہیں نا کہ ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. لوٹ کر سب کا جہاں کہتے ہو کہ ھذا فضل من ربی ھذا من. یہ اکبر الہ آبادی نے ایک آدمی کا اس زمانے میں 100 سال پہلے اس کے گھر گئے تھے, تو اس نے دعوت کی. تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ادھر کوٹھی پہ کچھ اشعار فرمائیں. آپ کو وہ اشعار میں کبھی سناؤں گا. آپ دیکھیں اس نے جو لکھا اس کے اندر کہ ہوس پل رہی ہے اس میں, آپ کے ارماں ہیں اس میں, ہوس سے آپ کے ارماں ہیں اس میں, تمناؤں کے گل کھلے ہوئے ہیں باغ میں, سارے تمناؤں کے یہ گل کھلے ہوئے ہیں. کھیل رہے ہیں کچھ بچے یہاں پہ اور کچھ ادھر ادھر پل رہے ہیں. طرح طرح کے ہیں کھانے یہاں پر ہیں, اور یہاں پہ خوشبوئیں ہیں انواع کی. بڑا اس نے نا ایک کھینچا ہے وہ پڑھنے کا, اور کہہ رہی ہے اس کی جبیں ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. وہ ایک پڑھنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو مزاح ہوتا ہے نا, اچھا مزاح, ایک تو گندگی ہے نا جو جگت مارتے ہیں, یہ جس کو جگت بھی ایک بہت بڑا فن ہوتا تھا. جگت بہت بڑا فن تھا. جگت مارتا تھا کوئی بہت بڑا. یہ تو آپ نے لچر بازی کا نام آپ جگت رکھ لیا, بیہودہ گوئی کا نام, گالیوں کا نام, گندگی اور نجاست کا نام آپ نے ورنہ جگت جس طرح مرثیہ, غزل, نظم, مسدس, مثلث یہ شاعری کے نام ہے نا, اسی طرح جگت ایک شاعری کا حصہ ہے. یہ کہہ کہ وہ جگتا مارتا ہے, کہہ کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کتا بھونکتا ہے, سمجھ گئے. وہ تو بہت بڑی تھی. آپ کو کبھی جگت سناؤں گا, کبھی موقع ملا نا تو اردو ادب کی جگت سناؤں گا میں. آپ کہیں گے اچھا, لیکن اس کے لیے ذہین ہونا شرط ہے. یہ نہیں کہ پہلے میں جگت سناؤں پھر میں اس کی تشریح کروں, پھر مجھے اس پہ پہلے ہنسی آ رہی, پھر تو دیکھ کے سارے میں ہنسنا شروع کرا, پھر تسی ہنسو. معیار ہی گر گیا, کیا کرے. لطیفہ سناتے کتنی دیر سوچتا ہوں اس کو علمی لطیفہ سناؤں کہ نہ سناؤں. کئی لطیفے میں محفل میں دبا جاتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ایک میرا دوست ہے, وہ بڑا ماشاءاللہ سمجھدار ہے, بڑا پڑھاکو, بڑا عقل والا ہے. وہ اس کے ساتھ کبھی کبھی ہم 2 گھنٹے بیٹھے تو 2 گھنٹے ہی وہ اور 2 گھنٹے ہی میں,
اتنے خوبصورت شاندار مزاح کے ساتھ باتیں کرتے ہیں ہم 2 گھنٹے کہ آپ کہیں کہ ہر لمحے بعد ہم ہنستے ہیں، ہر لمحے کے بعد ہم ہنستے ہیں، اور کوئی ایک بات بھی فحش اشارہ نہیں ہوتا کہ کسی جنسی گفتگو کا ہو یا کسی اور چیز کا ہو۔ بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے مسجدیں بنائی، اور مسجد بھی انہوں نے مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان میں بھی بھی دیکھو یا رسول اللہ لوکیشن دیکھو ذرا، ادھر مسجد قباء ہے، ادھر مسجد نبوی، ادھر بھی تسی تے ادھر بھی اسی، 2 رحمتاں دے درمیان چ سی۔ اللہ اللہ، نبی لہسن آپ کو اللہ نے کہا کہ تم جا کر ان مسجدوں کو، 2 مسجدیں پہلے سے موجود، ان کے درمیان میں ایک مسجد بنائی۔ قباء میں جائیں تو 2 رکعتیں پڑھنے سے عمرے کا ثواب، اور مسجد نبوی میں جائیں تو 1000 نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو درمیان میں کر کے انہوں نے لوکیشن بنائی ایک ایسی، ٹھیک ہے، اور نبی چلے گئے پیچھے سے کر لیے اکٹھے پیسے اکٹھے کر کے بنا لی مسجد۔ اب انہوں نے کہا کہ یہاں یہ 1.5 اینٹ کی جو مسجد ہم نے بنائی نا، اس میں ان کے مفسدانہ اغراض جو تھے نا، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھر پول کھولا ان کا پوری طرح۔ اللہ نے کہا انہوں نے یہاں آ کر ایک مسجد بنائی، اور بنائی اس طرح سے کہ مسلمانوں پر اپنی دینداری کی دھونس جمائیں۔ بھی تسی سارے رل کے مسجد نبوی تے قباء بنائی، اسی 5 بندیاں نے الحمدللہ 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 اللہ دے فضل نہ اسی 5 نے یہ بنائی۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، حشر کے دن یہ مسجدیں سب تو اللہ نے کہا ہم ملیا میٹ کر کے مٹی بنا کے نا اس کی طرح کہ ایک نئی زمین بنائیں گے۔ اس زمین کو اللہ نے کہا کہ یہ سامنے رہے گی نہیں، اس کا وجود ہی اللہ نے ختم کر دینا ہے۔ ایک نیو پلینٹ اللہ تعالیٰ نے تیار کرنا ہے، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے زمین بنانا ہے، اور اس میں کوئی اللہ کے نبی نے کہا اونچ نیچ نہیں ہوگی، اتنی وہ ہموار اور پلین ہوگی کہ مشرق والا کھڑا آدمی مغرب والے کو دیکھ لے اور مغرب والا مشرق کو دیکھ لے۔ کیا مطلب؟ بھی نہ برج العرب ہوں گے، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ درمیان میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی۔ اللہ کو یہ دھرتی گناہوں والی اتنی ناپسند آئی، اللہ نے کہا اس دھرتی کو میں نے تباہ کر دینا ہے۔ اس دھرتی میں فرعونوں نے للکار کے، اور زانی اور شرابیوں نے پکار کے مجھے گناہ کیے ہیں، میری بادشاہی اور میرے جلال کو چیلنج کیا ہے۔ یہ اس لیے قیامت لانی ضروری ہے کہ اللہ کو، جیسے میں کہتا ہوں، اس گھر کو اڑا دو، بس صفحۂ ہستی سے مٹا دو۔ ہستی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پر زندگی ہو، زندگی والا جو صفحہ ہے وہ یہ زمین ہے۔ یہ اللہ نے ایک صفحہ بچھایا ہے، اس کے اوپر لوگ زندگی ہے، یعنی لوگ زندہ حالت حیات میں رہ رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں اسے صفحۂ ہستی سے ہی مٹا دو۔ زمین کا دوسرا نام ہے۔ فرمایا یہ پھر ادھر کہ یہ مسلمانوں کی حضور کو ہم بلائیں گے، آ کے جب آپ افتتاح کریں گے نا تو یہ سب کی نظروں میں مقبول بھی بن جائے گی اور مقدس بھی بن جائے گی۔ سب مان جائیں گے کہ واہ یار بندوں نے کمال ہے۔ اور اوپر سے جب حضور نے نماز پڑھنی، پھر جیسے آج کل آپ کو پتہ، یہ مسجد علی ہے، ادھر حضور نے نماز پڑھی، بندے اتھے بڑھ گئے، اے عمر ہے، عثمان ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق کرتا بھی ادھر پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی، جو مرضی کہہ دو۔ مکہ مدینے میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ وہ پہلے حج پر ہم گئے تو وہ بندہ کہتا یہ حضرت حمزہ کا باغ ہے، یہاں سے کھجوریں خرید لیں۔ وہ ایجنٹ تھا، بس والا ایجنٹ، اور جو اس کے اندر رکھا ہوتا ہے نا زیارات کرانے والا، وہ کہتا ہے میں 35 سال سے ادھر سے ہوں۔ میں کہا تم 35 سال سے تھے یہاں پہ، یہودی کئی سو سال سے رہتے گئے ہیں، انہوں نے نبی کو نہیں مانا، میری لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو وہ لے گیا اندر۔ یہ میں کہا حضرت حمزہ تو 2 ہجری میں جنگ ہوئی ہے احد کی، اس میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، وہ 1 ہجری میں تو آئے ہیں، آتے ہی کون سا باغ انہوں نے لگا لیا۔
جو مرضی کہہ لیں. اسی طرح انہوں کی مسجد زرار عام سادہ مسلمانوں کو انہوں نے کہنا تھا ادھر حضور نے پڑھی نہیں 10 کر مناظرہ حضور نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, آپ یہاں یا نہ, ہاں یا نہ, ہاں یا نہ. منافق بڑی باتیں کرتے پھنسانے کے لیے, کر ہاں یا نہ. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں یہاں تک ہو گیا آپ کو سمجھاؤں, میں نے کہا اگے توڑ تو ساری گل سنا لا, میں پھر سوچوں گا کہ ٹھیک ہے نا, تھوڑی تھوڑی کر کے نہ سنا, میں پورا سنا ایک باری جیڑی تو گل سنانی مکا پرا, پھر ایک اسی سناواں گے تینوں, ایک تو سنی ایک پھر ساڈی سنی. ایک ہی گل ہویا گھڑی گھڑی کے نا اتنے تک آ گئی, اتنے تک آ گئی کہ گل سنا, ایک گڈی ہے جڑی لے کے آنی تو. شرارتی لوگوں کے اندر ہزار رنگ ہوتے مناظرے کے, ٹھیک ہے نا. ہم ہر وقت چکنے نہ بیٹھیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس بادشاہ کے بارے میں مجھے یاد نہیں, صلاح الدین یوسف ہے یا چنگیز خان ہے یا کوئی ایسا تھا جس کا میں نے پڑھا ہے. وہ رات کو بھی جب سوتا تھا نا تو سارے اپنا لباس سپاہیانہ پہن کر سوتا تھا, خنجر پیچھے تیر ترکش ادھر اپنے تلوار, اور رات کو تلوار پہ اس طرح ہاتھ گرفت کر کے سوتا تھا. آواز آئی بادشاہ سلامت, وہ تلوار نکال لیتا تھا باہر سے, گہری نیند سے اٹھا ہوئی تلوار, اس کو کسی پہ کوئی بھروسہ نہیں تھا. اٹھتے ہی کہتا جنگ لڑنی پڑ سکتی ہے آنکھ کھولنے سے پہلے, تلوار لبدا پھر میری تلوار کتنے گئی, اونی دیر چ جناب ہو رہی جنت الفردوس تشریف لے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. ہر وقت عالم کو چکنا رہنا چاہیے, اسے نشہ دے کے بھی پوچھے نا بھی 10 امام حسین دے بارے کی ہے. وہ میرا ایک ناسبی دوست تھا, تو وہ اس کے پاس کوئی گیا تو اس نے جا کر اسے کہا کہ کاشف صاحب تو یہ 3 شرطیں مانتے ہیں امام حسین والی. وہ نا مجھے ملا, میں اس کی دکان پہ گیا, یار تو یار ہی ہوتے ہیں نا, ہم تو جنگ رکھتے ہیں تازہ. تو وہ گئے تو میں چائے شائے پلائی, کہتا فلانا آیا تھا, وہ مجھے آ کے کہنے لگا کاشف تک کہندا کہ امام حسین دیا 3 شرطاں, میں تو جی انہوں منا لیاں. کہندا میں کہا میری گل یار کوئی ہور گل تو اس کو منا لا, کوئی پیسے پوسے کوئی چیز منوا لو اسے, میں مانتا ہوں کہ تم نے منوا لیے ہوں گے اسے, پر یہ تو وہ حالت سکر یعنی نشے کی حالت میں بھی ہو نا تو وہ نہ مانے. ٹھیک ہے, وہ کہتا وہ نہ مانے حالت نشے میں. مومن کو باخبر رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ نے, اور وہی احترام لوگوں کی نظروں میں آ جائے گا, اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تبوک سے واپسی پر یہ آیتیں اتار دیں. یہ جو آپ کے سامنے ہے نا, یہ جب تبوک روڈ پر آپ کبھی جائیں تو آپ کو یہ آیتیں یاد ہونی چاہیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ باتیں پہلے بھی کرتے تھے, تو حضور ان کی اغراض کو جانتے تھے, مگر حضور ٹال دیتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل مقاصد کا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے ایک جال بچھایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اسے کہتے ہیں دام ہم رنگ زمین. کیا کہتے ہیں؟ دام کہتے ہیں کس کو؟ جال کو. ہم رنگ جس کا سیم کلر ہو, اور زمین پر ہی زمین ہی کے رنگ کا ایک جال بچھاؤ, تاکہ پرندہ ادھر دانہ چگنے کے لیے جب وہ آئے تو اس کو لگے یہ زمین یا سیم کلر ہونے کی وجہ سے وہ پہچان نہ سکے اور وہ دانہ چگنے میں مصروف اور جال میں قید ہو جائے. تو انہوں نے مسجد کے نام کا استعمال کرتے ہوئے اپنا ایک اڈا تیار کیا, اپنا ایک جنگی محاذ بنایا, ٹھیک ہے, پینٹاگون. آپ کو پتہ ہے کہ بالکل ساتھ والی وائٹ ہاؤس کے ساتھ مسجد بنائی انہوں نے. صدر بش نے اس کا کیا تھا افتتاح, تو بڑے خوشی کے سعودی عرب نے مسجد بنائی, مفتی کو بلایا, ٹھیک ہے, کہ میں نے جو طالبان مارے ہیں وہ تو دہشت گرد تھے, ورنہ ہم تو اسلام کی یہ اسلام کا ورژن ہمیں بہت پسند ہے, مسجد تو ہم نے بنائی ہے. اور سعودی عرب نے کہا کہ ہم نے بنائی ہے مسجد, اور سعودی عرب نے کہا کہ ہمارا بتایا کہ ہم جو ہیں ہم کفار کے ملک میں بھی مسجد بنانا جانتے ہیں. ساڈا بھی ٹیکا رہ گیا, انہوں نے بھی گل رہ گئی, مسلمان بھی مطمئن ہو گئے. اللہ خیر صلی اللہ. سعودی عرب کی حکمرانی, یہ سعودی عرب بھی ہمیں آگے نہیں آنے دے رہا. یہ عرب لوگ ہیں نا, یہ نہیں ہم کو, یہ سارا پاکستان کو برباد عربوں کے ذریعے سے کرتے ہیں.
سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ترکی بھی نہیں آنے دینا چاہتا ہمیں آگے، ایران، ترکی، سعودی عرب، ملیشیا، انڈونیشیا، سارے ملک چاہتے ہیں کہ ہماری بادشاہی ہو، پاکستان کی کسی صورت میں پگ جو ہے نا پاکستان کے سر پہ مسلمانوں کے نہ آ جائے۔ یہ نہ کہ سارے اسلامی ملک چاہتے ہی نہیں ہیں آپ کو یہاں پہ تک آنے کے لیے، یہ کہتے ہیں ہمارے کل سعودی عرب چدرا کدھر گئی پھر؟ تو ہم پھر مسلمانوں کو پھنسائیں گے، پھر ان کے اندر آہستہ آہستہ نفاق کا زہر اتارتے جائیں گے، ایک ایک کر کے پھر گھریا کریں گے، جاؤ انہوں شہزاد نو ساتھ کے لے آؤ، آئے شہزاد جی آیا کرو، آپ بھی اتنے نماز پڑھتے، سرکار نے اتنے پڑھی ایس مسئلے پہ، پڑھو ہاں تسی بھی اگے ہو کے۔ غریب بندوں کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تھوڑی سی ان کو عزت دو، ان کو گاڑی میں بٹھاؤ اے سی والی میں، جاتے رستے میں ایک بوتل پلاؤ، ایک اس کو کھلاؤ کلفی، وہ سارا کچھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ غریب کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ادارے کے اندر جب ہوتا تھا یونین کا الیکشن، تو سارے جتنے بھی تھے مزدور وہ مجھے کہتے تھے تم انہیں دے لو جتنی تقریریں کرنی۔ سیال نے ایک ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے جھولا دینا ہے، ووٹ اس نے اسی کو دینے، اور وہی ہوا۔ کہتے نہیں کی کریے، ہوں سیال بھی ساڈا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سیال نے رستے میں بڑی بڑی باتیں پھر ہوں بھائیاں نال توڑ لیاں ہیں، ساری زندگی ساڈے نال کھادا پیتا، آخری ویلے کتنے جا کے لا لیاں۔ مفتی دے کول کی ہے، مفتی کردا جذباتی گلاں، انہیں تینوں کل لے جانا ڈائریکٹر دے، اسی لے جانا تینوں، اسی بھائی دے کام آئے ہوئے ہیں۔ جا کے ایک ڈبہ مٹھائی دا کر، اے پرجائی سمجھا، یہ سمجھاؤ، بھتیجے نوں جانا 100,000 روپیہ فڑاتا، بھتیجے ابو جی نہیں آپ ادھر ہی پانا، ابو جی آپ ادھر ہی ووٹ پانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سارے کام، یہ کیا ہے؟ انسان جب بکتا ہے یو کانٹ امیجن کہاں بکتا ہے، کیسے بکتا ہے۔ میرے ابو جی مجھے کہتے ہیں ایسے، میں نے کہا ابو جی، وہ ابو جی کہتے ہیں یہ بکتا نہیں، میں نے کہا ابو جی اس کی آپ نے پراپر قیمت نہیں لگائی ہے، ریٹ پے کریں، کیا صرف پیسہ ہی ریٹ ہوتا ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں ابو جی، تقویٰ بھی ریٹ ہوتا ہے، آپ نہیں سمجھتے۔ بکنے کے لیے اس کی ایکچول پرائس پہلے ڈھونڈیں کہ اس آدمی کی ایکچول پرائس کیا ہے۔ کتنے میں ایسے گزٹیڈ آفیسرز کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، پیسے تو میرے پاس لانا بھی نہ، ٹھیک ہے، تو سارے کہتے ہیں بھائی وہ رشوت نہیں لینا۔ یہ آپ کی بیوقوفی ہے، وہ کچھ اور کہہ رہا ہے کہ پیسے تو میرے پاس لانا بھی نہ، کسی اور کو لانا، سمجھ گئے؟ اسلام آباد میں پیسے تو نہیں چلتے، 3rd کلاس آفیسر سمجھا جاتا ہے جو پیسے لیتا ہے، سارے آفیسرز کام کرتے ہیں پلاٹس اور بڑا ٹھیک ٹھاک۔ اسلام آباد میں شراب چلتی ہے اور عورت چلتی ہے، بس وہ آپ نے بیچ دی اس کی پسند کی چیز، آپ کا کام ہو جائے گا۔ بیوقوف ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پیسے چلتے ہیں، پیسے نہیں چلتے۔ ہاں جی ہم نے 4 کروڑ دیا، کام نہیں ہوا، 5 دیا، میں نے کہا آپ تو بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے مرتقی ہیں، وہ نہ شراب نہ عورت، بس بھابھی کو ایک سیٹ دینا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے لیے اس میں جو ماسٹر آدمی ہے نا، سب سے زیادہ جس کو شاگردی اختیار کرنی چاہیے، جس کی آٹو بائیوگرافی حقیقی چھپنی چاہیے اور وہ لکھوائے کہ میں نے پاکستان میں لوگوں کو کیسے خریدا، یہ عنوان وہ کرے، ٹھیک ہے نا، کہ مائی بائنگ پالیسیز ملک ریاض، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ ابھی آپ بڑے بچے، ابو جی وہ کہنی میں نہیں لینا 3 کیرٹ والا ہیرا، کنے دا منگ دی ہے، کہنی 10 دا لے دیو، چل لے دے پت کوئی گل نہیں، ریکارڈنگ ہی نہیں ہوئی تھی، آئی نہیں تھی۔ یہ قرآن مجید، میرے ایک استاد ہوتے تھے سید کیسر حسین رضوی، مجھے کہتا، دیکھو ہمیں کہتا اللہ معاف کرے، کہتے استاد جی کی بے ادبی ہے، لکھنوی تھے، ارے ظالموں کون پیپر بی پڑھا رہا ہے؟ لڑکے کہتے تھے کہ پیپر اے پڑھانا ہے کہ بی، گرامر پڑھانی ہے یا ٹیلز وغیرہ سارے، ارے تمہیں کون پیپر بی پڑھا رہا ہے؟ ہم بی پڑھاتے پڑھاتے اے بھی پڑھا جاتے ہیں، فقط اے ہی کو نہیں پڑھاؤں گا، یہ ایک کتاب ہے لیکن ایک کتاب زندگی ہے، میں تمہیں وہ بھی پڑھا دوں گا، ہے
سبحان اللہ، 4 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، لڑکے مسحور ہو جاتے تھے۔ تو دوسرا مقصد اس کا بتایا کہ پہلا مقصد تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دیا، کہا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کا یہ ارادہ ان کا مین ہے، اور اس کے درمیان پھر بتایا کہ ارادہ نمبر 2 ہے کفر کو تقویت دینے کا، کہ کفر طاقتور بنانا ہے ہم نے۔ مسجد کا مقصد ہوتا ہے کہ ایمان کو قوت دی جائے، ایمان وہاں پرورش پائے، تزکیہ نفس اور تزکیہ علم ہو، لوگ روحانی طور پر طاقتور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا یہ مسجد جو ہوتی ہے یہاں یہ ایمان کا ٹریننگ سینٹر ہوتا ہے، ایمان کا ٹریننگ سینٹر، ٹھیک ہے، نہ کہ فرقہ واریت کا ٹریننگ سینٹر، سمجھ گئے؟ انہوں نے بالکل اس کے الٹ برائے سروسز آف کفر ہیں، کفر کی خدمات کے لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی کہ ادھر سے قریش مکہ ہوں یا دیگر لوگ، ہم ان کو پیسے ادھر سے بھی کمائیں گے، ہم اس سے کیا ہوگا، 2 باتیں ہوں گی، جاسوسی کا نظام بنانے کے بعد خبریں مدینہ کے کمزور پہلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمزور اور ضعیف الاعتقاد صحابہ، سادہ لو مسلمان، ان کو ہم خراب کریں گے، کفر سے پیسے لیں گے، اس کے ساتھ ہماری دولت میں بھی اضافہ ہوگا، مسلمانوں میں مقدس بنے رہیں گے، کاٹھ اور جات اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا کاٹھ توڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ادھر مبلغین تیار کریں گے، تقریریں یہاں پر ہوں گی، بھی ہون نبی ساڑھتے بے اعتبارہ ہو گیا اور کل تک ٹاپر نبی تو لے کے آئے ہیں تھے۔ تقریر جو کی تھی نا عبداللہ بن ابی نے واپسی پر کہ جا کے ہوں اتھے مکڑیاں مدینے گلاں، جڑے عزت والے ہیں اللہ معاف کرے، نبی کو بہت کلمے سخت گئے، وہ دوسرے لوگوں کو نکال کر باہر کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ تقریر قرآن نے اس کے اندر 2 جملے اس کے لکھے ہیں، اس کے زہریلی تقریر کے، باقی جو اس سے تقریر کی ہے وہ تو بیٹے نے سن کے تلوار نکال لی کہ تو میرا پیو ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر اس نے کہا کہ تفریقاً بین المومنین، ہم مسجد بنانے کے بعد مسلمانوں کو آپس میں فرقہ واریت کے ذریعے سے لڑا دیں گے، تفریقاً بین المومنین۔ اڈا بنایا انہوں نے مسجد کے نام پر، تو اس سے پتہ چلا کہ جس مسجد میں تفریق ہوتی ہے وہ مسجد ضرار ہے۔ آج کے دور میں بھی جہاں مولوی فرقہ واریت کا درس دے اور دکھا کے کتابیں اپنے لوگوں کو بھڑکائے، طنز و ہیں، تو فرمائے تو مسجد میں جو انتشار پھیلائے وہ مسجد نہیں، وہ کیا ہے، اڈا ہے۔ اس سے یہ بات نکلی، ان کا مسلمانوں کا آپس میں پیار ختم کرنا ہے اور وحدت توڑنی، 2 کام ختم کرنے ہیں۔ اب مولانا اسحاق صاحب نے وحدت بھی پیدا کی اور پیار بھی پیدا کیا، ہم بھی وحدت اور پیار کی بات کرتے ہیں، یہ وحدت اور پیار کی بات نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر پھر ہم وسوسے ڈال کے اپنی طرف کھینچیں گے اور ان کو ان کی ملت سے کاٹ کے اپنی طرف لے آئیں گے۔ اور چوتھا مقصد اس کا ارصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، ہم ایک ایسی جگہ بنائیں گے ان لوگوں کے ٹھہرنے کی، رکنے کی، بیٹھنے کا اڈا تیار کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائیاں کرتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے اللہ کے ساتھ لڑائیاں جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم ایجنٹ بھی بن جائیں گے اور اڈا بھی بنا لیں، اور پھر ہماری اوپر جو ہمارے نیکی کا ایک پردہ بھی رہے گا، این مسلمانوں کے دل کے اندر بیٹھ کے ایک اڈا
جس طرح ربوہ بنا لیا انہوں نے مرزائیوں نے. پاکستان کو اسرائیل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک اسرائیل ہے اور اس سے مسلمان بے خبر ہیں. ٹھیک ہے. یہ 450 لوگ بہائیوں کے اور اسرائیل ان کے 500. ہر وقت ایک گروپ ایسا ہے جو اسرائیل کا فوجی ہے پاکستان کے پاکستانی لوگوں کا, جن کو یہاں سے نکال کے کہاں لے جایا گیا ہے, باہر کی شہریت دینے کے بعد باہر سے اس شہریت پر اسرائیل میں ابھی بھی فوج کا ایک پاکستانی لوگوں کا دستہ موجود ہے جو فلسطین پر اور ادھر ادھر سب جگہ پر اور پاکستان کو برباد کرنے کے لیے ان کے فوج کے اندر. یہ بھٹو نے مولانا اسحاق صاحب سے میں نے کہا تھا کہ اس نے ان کو کافر قرار دیا ہے, تو مولانا صاحب نے کہا کافر باہر بیرونی طور پر قرار دیا لیکن بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. یہ جج بھی سارے کے سارے یہ مرزائی ہیں. یہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فوج کا ایک غالب حصہ ایجنسیوں کے اندر سارے نام مسلمانوں والے, کلمے پڑھتے ہیں, داڑیاں رکھی ہیں اتنی بڑی ہیں, وہ لگتے ایسے ہی ہیں کہ یہ مجاہد آدمی ہے, افغان جہاد کی بات کرے گا, سب کچھ کرے گا تاکہ پردہ پڑا رہے. ہمارا ایک جہادی گروپ باقاعدہ ان کا ہی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بڑی بات بتائی, فرمایا جنگ. اگلا کام اللہ نے کہا یہ یہاں تک نہیں رکیں گے. پھر یہ ایک گروپ انہوں نے ایسا بنایا ہے جو اس قدر زبان آور, چرب لسان, گفتگو کا ماہر, بات کی ٹویسٹنگ کرتا ہے تو موتی پرو دیتا ہے. ایسی شستہ اردو, ایسی نرمی, ایسی پیاری بات, دھیرا دھیرا نیما نیما لہجہ, اور اس میں پھر جمع کرتے ہیں, مکس تھوڑا سا کرتے ہیں قسمیں اللہ کی, اور آ کر یہ قسمیں کھائیں گے کہ یہ کام صرف اور صرف ہم نے نیکی کی غرض سے کیا ہے. یہ قرآن کی آیتیں. اب مجھے یہ بتائیں, اب آپ اور میں, اب ذرا اس تناظر میں ہر مسجد کو ہم نے تولنا ہے, صرف یہی نہیں کہ مرزائیوں کو تولنا ہے. اس لیے ضیاء الحق نے کہلوا دیا تھا کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد بھی نہیں کہلوا سکتے, ادھر مینار بھی نہیں رکھ سکتے, ہمارے مشابہ بھی نہیں کر سکتے, ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ جو امین پور بازار والی مسجد ہے منشی ملے کی طرف جاتی, ادھر مینار منور ہیں. پھر میں نے پوچھا ان کے مینار کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ مینار ہیں کہ یہ قانون پاس ہونے سے پہلے کے ہیں. تو انہوں نے اس پلی لے لی کہ جناب یہ تو پہلے کے بنے ہوئے ہیں, دیکھیں کیسا عدالتی نظام ہے. صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں, کیسے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا. ایک حکم نامہ اور نکلنا تھا بس کہ جو پہلے سے مینار اور بنے یہ اڑا دیں. حکومت یہ کہتی ہے. ایسا کوئی, یہی تو چکر ہے اس قانون کا. ایسا بنا دو, خود ہی سکم رکھتے ہیں, ساری پارٹیاں بیٹھتی, کل کو اس کا فائدہ اٹھا کے کہیں کو کتے سامنے ہی نہ پیپل پارٹی مکا دینا. رضا ربانی وہ پیچھے پونی کر کے آ جانا ہے, وہ پونی نہ بیٹھا سوچ رہا پونی کر کے. سمجھ گئے؟ سینیٹر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کہ اپنی پارٹی کل بچانی ہے. سمجھ گئے؟ آپ تو بھولے بالے ہیں. اور آگے اللہ کہتا ہے اللہ بھی شاہد ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں. اللہ کہتا ہے ایک قسم انہوں نے اٹھائی, ایک اب ان کے مقابلے میں اللہ نے قسم اٹھائی. واللہ یشہد, وہ دیتے ہیں, ولا یحلفن, وہ حلف دیتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں قسم دیتا ہوں. لے اللہ کو قسم اٹھانی پڑے گی.
اللہ کہتا ہے میرے علم میں ہے یہ بات، انہم لاکاذبون، یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ان کا یقین نہیں کرنا نبی۔ لا تقم فیہ ابداً، تو نے کبھی بھی ان کی مسجد کے اندر جا کے نماز نہیں نبی پڑھنے جانی۔ ان تقوم فیہ، اس کے اندر نہیں جانا نبی۔ افتتاح نہ کرن تر پہ تو نرم نبی ہیں، تینوں انہوں نے لے لو جانا سارے نے۔ یہ دیکھیں ضرورت سے زیادہ نرمی بھی تباہی کر دیتی ہے۔ اللہ نے نبی کی انتہا درجے کی نرمی کو پھر کسی جگہ خود روکا کہ یہ نرمی نہیں دکھانی، ٹھیک ہے۔ نبی اسلام کے لیے یہ نرمی نقصان دہ ہے تیرا یہ پیار، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں جو پیار اور نرمی اور رواداری اور بردباری اور تحمل اور حلم کی باتیں ہمیں کی جاتی ہیں کہ نبی نہیں ہم سارے ایک ہی ہیں، ہمیں جانا چاہیے اس میں، سمجھ گئے؟ ہاں وہ مسجد اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں جا جس کی بنیاد اول روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی، اور اللہ پاکیزگی کو عزیز رکھنے والوں کو ہی عزیز رکھتا ہے۔ فرمایا وہ مسجد، اب دو باتیں یہاں پر ہیں، اس کو کچھ نے کہا یہ مسجد قباء کے بارے میں آیا ہے، بظاہر پڑھیں تو یہ مسجد قباء ہی سمجھ آتی ہے، لیکن حدیث شریف میں آیا ہے، اصلاحی صاحب نے اس کو مسجد قباء لکھا ہے، حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسجد قباء بھی نیکی کی مسجد ہے، لیکن جو رسول اللہ نے خود بنیاد رکھی ہے نا وہ مسجد نبوی ہے، اس کے بارے میں آیا مسجد، اللہ نے کہا اسسا علی التقوی، جس کی بنیادوں میں خدا کا خوف تھا، خدا کے دین کی شان و شوکت تھی، کفر کو نقصان پہنچانا۔ اب دوسرا الٹا معنی پیچھے کی طرف آپ نے لوٹنا ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، تو یہاں پر پھر کیا ہوگا؟ یہاں پر اللہ نے کہا یہ وہ مسجد ہے جو اسلام کو تقویت دے گی، کفر کو نقصان پہنچائے گی، اہل ایمان کو اکٹھا رکھے گی، اور جو کفار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کے لیے یہ مسجد ایک اڈا ہوگی۔ یا پہلی میں جو 4-5 باتیں میں نے آپ کو کی ہیں، اس کے بارے میں جو کوئی قسمیں کھائیں کہ یہ بلائی کے لیے ہے، تو اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ واقعی اہل ایمان اور نبی سچ کہتا ہے کہ یہ مسجد نبوی اللہ نے بلائی کے لیے بنوائی۔ یہ اس طرح پڑھنی اب آیت، اب گھوم جانا پیچھے سے، یہ شاید آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا، یہ اللہ نے ایک چیز مجھے بتائی تو میں نے آپ کو بتا دی۔ اور نبی تم نے اس مسجد میں کھڑا ہونا ہے، اس مسجد میں نہیں کھڑے ہونا، اس مسجد میں کھڑے ہونا ہے، کیونکہ وہ تقوی پر مبنی نہیں، یہ تقوی پر مبنی ہے، اور اللہ پاکیزگی رکھنے والوں کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے یہ آئیں گے تیرے پاس قسمیں کھا کے اطمینان دلائیں گے، یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے بعض اوقات اندھیری رات میں، سردیوں میں، بارش میں مسجد قباء بھی دور، یہ بھی دور، جماعت کی حاضری سے لوگ دور رہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ پھر ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ اللہ نے کہا آ کے کہانی پوری سنانی ہے انہوں نے کہ دیکھو نا رات برات میں بارش پیندی ہے، سردی ہے، نماز بھی مسلمان کٹھے پڑھ لیا کرن گے، اسی سارے اتنے ایک جگہ کٹھے ہو جانے، 2 جماعتاں ہو جانگیاں، چلو دنے آ تو جانا ہی ہے، ہوں گلیاں چ پانی کھڑا ہو جاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گل سنانی اخیر دی نہیں، منافق کہندا بڑی گل سناندا ہے، میں کہ وہ سمجھ لے نفاق دا کیڑا اچھے چلدا ہے ہجے۔ نفاق ایک ایسی چیز ہے اس کی عمر بھر پہ نہیں پتہ چلتا۔ اللہ نے یہاں پر نبی علیہ السلام کو بتایا، فرمایا پیارے نبی
افتتاح پہ نہیں جانا، اس میں آپ کو یہ لگے گا کہ اس میں شدت پائی جاتی، لا تقم، مطلب آپ جملے کا ذرا دیکھیں تو صحیح، کہاں چلا گیا قرآن؟ اچھا جی، لا تقم فیہ ابداً، کبھی نہیں اس کے اندر آپ جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ شاید رسول اللہ سے سختی کی گئی. جب میں شاہ کو ڈانٹا کہ خبردار تم مبشر کے ساتھ کبھی گئے، تو دراصل یہ مبشر سے نفرت کا اظہار ہے. آپ ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کو لگا یہ رسول کے ساتھ شدت اختیار کی گئی، یہ بات ہے. اس کے اندر اللہ نے کہا اتنی نفرت کی کہ اپنے نبی کی طرف رخ کر کے اور اس کے ساتھ بات کر کے کسی اور کو کچھ کہا گیا. ماں کہتی خبردار تم اس کے ساتھ کھیلے کبھی. تو بیٹے کو تو نہیں مارنا مقصود ہوتا، اصل میں جس کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کے ساتھ نفرت مقصود ہے. فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. فرمایا مسجد زرار اس کا توڑ تھا، یہ مسجد زرار کا توڑ ہے یہ مسجد، ٹھیک ہے. یہ وہ کفر تفریق ملت اور سازش پہ رکھی گئی، یہ ظاہر اور باطن میں پاکیزگی پر رکھی گئی. اور جنہوں نے رکھی اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو، پاکیزہ لوگوں کو دوست رکھتا ہے. ایسے بعض باتیں ایسے نقطے بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے کسی کو دور کی سجھا دینا. بڑا قیمتی نقطہ آیا، ابھی آیا، پہلے نہیں آیا. کوئی جمعہ پڑھائیں گے اس کے اور آپ کہیں گے اچھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب نے مل کر جو مسجد تم لوگوں نے اس وقت بنائی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، تو تم نے پھر کیا کیا؟ کمال کر دیا. اللہ نے کہا تو اللہ نے فرمایا اس مسجد کے ظاہر باطن گندے ہیں، یہ پاکیزہ ہے. ادھر سے یہ نقطہ نکلا، اس کے بندے بنانے والے خدا کے نزدیک مبغوض ہیں، اس کے مقبول ہیں. یہ اس کے اندر جیسے اس کے میں نے بتایا نا کہ پیچھے مڑنا ہے. تو اب اس میں بھی مسجد زرار کے پہلو کو دیکھنا ہے. جو چیزیں ساری مسجد نبوی کے حق میں آئی ہیں وہ مسجد زرار کا الٹ ہیں. جو مسجد زرار کے بارے میں بیان ہوئی ہیں مسجد نبوی ان کے الٹ ہے. کوئی سمجھ آ گئی شاہ جی؟ قیمتی نقطہ ہے کہ نہیں ہے یہ بات سمجھنے کی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بنایا مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے. اب یہ بات آپ کو آج سمجھانی ہے. اللہ نے کہا دیکھنے میں مسجد کی بنیاد زمین پر ہے، لیکن جب کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو وہ زمین پر نہیں ہوتی بلکہ بنانے والے کے دل پر قائم ہوتی ہے، اور اس دل میں تقوی ہوتا ہے تو یہ مسجد. یہ جو کہا نا الگ تقوی، یہ تقوی پھر کہاں ہوتا ہے؟ اللہ نے کہا وہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے.
فرمایا اگر دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت دونوں کا گارا تیار ہو کہ اس کا سیمٹ ریت اور بجلی تقوی اور اللہ سے محبت دونوں کا مکسچر کر کے دل کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ مسجد ادھر نہیں بنتی، وہ اس کے دل پر مسجد بن جاتی ہے۔ تو اللہ کو کیا سب سے پیارا ہے دنیا کے اندر؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سب سے پیاری جگہیں کون سی ہیں؟ مسجدیں۔ اور سب سے بری جگہ کیا ہے؟ بازار۔ اور دنیا کا زیادہ وقت کس میں گزر رہا ہے؟ بازار میں، اور مسجدوں میں کوئی وقت۔ اللہ نے کہا وہ مسجد تینوں زمین تے لگی پر ساڈے عاشق دے دل دے تے پہلے مسجد بنی تے زمین تے بنی۔ ایک مسجد اس طرح کی اگر مجھ سے اللہ بنوا لے 2 صفوں والی، تو پھر آپ یہ ذرا سوچیں۔ ابھی میری حسرتیں ہیں، ایسی بناؤں گا دارالسلام میں، ایسی بناؤں گا، اس کی ساری لوکیشنز چیزیں، وہ جو اللہ نے بات کی مسجد نبوی کی ادھر تعریف کی ہے اور ادھر کی ہے کس کی؟ حرم پاک کی۔ اس میں 2 کوالٹیز جو تھی نا، وہ جو کہیں نا کہ ابراہیم نے ایک بنایا، پاک رکھ اس کو ہمارے ان کے نمازیوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ میں نے اس کا پورا پلان کیا کہ اعتکاف کا کیا ہونا چاہیے، نمازی کہاں آ کے رکیں گے۔ یہ میں نے جانے سے پہلے ساری مسجد کا نقشہ تیار، بیماری کی حالت بہت پہلے تیار کر کے دے دیا، میں مر گیا تو اس طرح کا بنا دینا، اس کے پیسے میں نے جمع کیے۔ یہ نہیں بننی، یہ ضائع ہو جانی ایسی ساری۔ یہ بھی میں نے ویسے اللہ سے ڈر کی بنائی تھی، یہ والا جو جگہ ہے، لیکن میں نے اس میں بھی تھوڑا سا خالص پن نہیں دیکھا۔ میں نے کہا نہیں، یہ ابھی بھی ٹھیک نہیں بنی، ابھی بھی ٹھیک نہیں بنی، ابھی بھی غلط ہے، ابھی بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں میں ہوں، مولانا اسحاق صاحب ہیں، مشن ہے، باتیں ہیں، وہ چاہے اس کا جو مرضی ہم کر لیں، نام رکھ لیں کہ نہیں وہ اللہ کے دین کے لیے کرنی تھی، ابھی بھی اس کا مزہ نہیں آیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن پھر بھی اس مسجد میں الحمدللہ سکون ہے۔ ہمارے لوگ جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں پرسکون مسجد ہے یہ۔ ہاں، مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ایک رات میں مسجد تو بن سکتی ہے، پر پرانا پاپی دل صدیاں بیت جاتی ہیں، سچا نمازی نہیں بن سکتا۔ لاہور میں ہے شبر، مسجد شبر، رنگ محل کے باہر ہی ہے، ہاں سمجھ بنی ہوئی، ابھی بھی گزرتا ہوں اس۔ بڑے مسلمانوں نے مر مر کے جانے دے دے کے وہ مسجد بنائی ہے۔ کافر کہیں ہماری جگہ ہے، ہم کہیں ہماری جگہ، خیر مسلمانوں نے کہا کر دے علاج، اس تو پہلے کہ عدالت سویرے فیصلہ ہوئے تو مسجد ہی بنا دے، رات کوئی بنا دی۔ مسجد ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایک رات میں مسجد تم نے بنا دی۔ ایمان کی حرارت والوں نے، جذباتی اور گرم مسلمانوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا۔ پرانا پاپی اب بھی آپ نے لفظ سنا ہے، یہ جو ملنگ ملنگ ہوتے ہیں نا، یہ نشے نشے کرنے والے، چرسیں پینے والے، بھنگ پھنگ کوٹ کے تے دب دب پی کے ہیں، کہتے باوے اور آنے پھر جواب دیتا تینوں پتا اپنا باوا پرانا پاپی ہے۔ بڑا اس کا یعنی اس کی یہ صفت مانی جاتی ہے پیر مغاں کی، جو بھنگے ہیں، جو حشیش پلاتا ہے اور بھنگ گھول کے پلاتا ہے۔ تو بابا جی بڑے کائیں ہوتے ہیں نا، اس کو پتہ ہے منڈا نواں نواں آیا ہے، انہیں چرس دی چال نہیں چلنی وڈی دی، یہ ہجے چھوٹا ٹوٹا پلا ہے، سمجھنا چھڈیا۔ وہ پھر ٹوٹے سے بات چلتی ہے، پھر ٹوٹا جو ہوتا ہے چھوٹا، پھر ہو جاتا ہے تھوڑا اور موٹا، پھر چلتی جاتا ہے، پھر قصے پہ قصہ، بات پہ بات، پھر 2 4 کٹھے نشے، پھر 7 نشے، پھر اودا نشہ، نشے در نشہ، پھر وہ گھر تباہ تو آپ کو پتہ پھر ہو جاتا ہے۔ کرنے والے وہ بابا جی سرکار ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سرکار کے نام پہ پونیاں بنا کے رکھی ہے، ملنگ بنے، کالا سیال باس، اوپر درخت نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بس جو کہ جاتا بس بول دے نہیں، کہندے کچھ نہیں۔ انہاں دیاں رمضان سمجھ، رمضان انہاں دیاں رمضان سمجھ ہے کی، اس کنجر دیاں میں رمضان سمجھنیاں۔ کئی دفعہ میں ہاں جی میں جاتا ہوں نا، بڑی معرفت دی گل ہے، بہت اتے ہے، تینوں نہیں یہ سمجھ آنی، تو آئی جا، بس آ کے سمجھ آنی ہے۔ سرکار دی سمجھ ایڈی جلدی نہیں آندی، سرکار دی تا بڈھی کہندی میں حیران ہے کی ہے، سرکار دی اولاد نہیں سمجھ۔ اے حاجی نیاز بڑی دیر دا آ رہے، 40 سال ہو گیا، حاجی صاحب نہیں سمجھ سکے، سمجھنا نا۔
وہ ابھی یہ نا 2-3 ہفتے پہلے میں حج سے واپس آیا تو میرے بھائی کا چچا سسر انتقال کر گیا، تو جنازہ ان کا چونکہ قریب ہی گھر تھا تو وہ نور شاہ ولی کا جو جنازگاہ ہے نا وہاں پہ لے گیا. تو میں نور شاہ ولی کا اس وقت جاتا ہوں جب مطلب مجھے ہوش بھی نہیں ہوگی. وجہ یہ کہ میرے دادا جی مجھے لے کر جاتے ہر جمعرات کو وہاں پہ جاتے تھے. تو مجھے بس 83 84 82 والی باتیں یاد ہے کہ ہم جا رہے ہوتے تھے. پھر تو بہت بڑے ہو کے بھی لے جاتے رہے مجھے. تو میں رضا وہاں گیا اور دودھ بھی ڈالتے تھے ہم وہاں پہ جا کے. میں نے رضا کو دکھایا، میں نے کہا یہاں ایک درخت تھا وہ پیپل کا تھا، ادھر اس درخت کے نیچے ہمارا آ کے ریڑھی کھڑی ہوتی تھی، ادھر ہم پھر 2 من دودھ لاتے تھے، پھر میں دودھ بانٹتا تھا. یا چاچا فلان تھا، وہ چاچا تھا وہ بھی فوت ہو گیا. یہ رضا کو میں نے سنائی، رضا کی پیدائش سے پہلے کی باتیں وہ میں نے اس کو، رضا بڑے شوق ہو. میں کیا آؤ تمہیں ایک جگہ میں دکھاتا ہوں. اس جگہ پہ میرے گلے میں ایک ہار خود بخود آ کے ڈلا. وہ کیا شیطانی کام ہوا تھا مجھے آج تک یاد سمجھ نہیں آتی. میرے دادا نے مجھ کو چوما، پھر میں اس کا طواف کرتا تھا بابا جی کا آ کے. یہاں سے میں آ کے اس کو بوسہ دیتا تھا غلاف کو. یہ میں اسے کرا کے نا لے گیا. میں نے کہا آؤ تمہیں ایک اور جگہ دکھاتا ہوں. یہ اس کے بالکل ساتھ والے مجاور ہیں، ان کی ہے قبریں. میں ادھر بھی لے گیا اس کو. تو وہاں ایک بندہ بیٹھا تھا. میں کہا کدوں دے آ رہے ہو؟ میں کہا تسی دسو کدوں دے؟ سرکار دی حاضر 14 سال. میں کہا ہاں کیا کمال دیاں گلاں. وہ بابا نے اپنی ذرا فضائل سنائے مجھے. 14 سال تو میں آ رہے ہیں، مینوں جو ملیا اتوں ملیا، مینوں بابے ہوراں نے تو اٹھایا نہیں، میری عمر گزر گئی ہے نال فلانے سرکار دفن ہے ادھر. میں کہا تسی سن 90 کتنے سی؟ نہیں ادو نہیں میں آیا. میں کہا 85 کہندا وہ تو سانوں پتہ ہی نہیں سی. میں کہا نہ چیز 83 دا آ رہا. اللہ اکبر، تو ہمیں ادوں دا قبول کر لیا انہوں نے. اس نے علی کو نہ کہانیاں سنائی 8-10 ایسی سنائی بھی. میں نے کہا لے علی پیروں نہ نکل جائے میرا بھائی، ٹھیک ہے نا. تو میں نے علی کہا چل میں کیا کہانیاں سنانا پھردا ہے بھائی، آ تینوں سنانا اللہ کی کردا. میں کہا تو اس مزار تے آ کے بہتا مروب نہ ہو، چل کدی جامع حرم شریف سے جا کے دیکھو تو خدا نے جنگل چ منگل لایا تیرے رب دے دربار دیاں. میں کہا گلاں ہو رہا ہے اتھے تھا. یہ تو میں کہا 40 سال تو ہاں. اب بابا میرے خیال میں کہا 45 50-70 سال تو ہاں، 78 سال تو نور شاہ صاحب، ٹھیک ہے نا. او کوئی 300 سال تو، ایک 14 سال تو. ایک دا نہ ازل پتا نہ ابد پتا. ایک کو ذات اکلو کلی ازلو ازلی تے ہیں عبدو عبدی تے سرمدو سرمدی جا منی جا بھی منی جا سونیا انہوں منی جا. پہلے ایکو ایک اکلا سی، پھر ایک تو 2 3 4 ہوئے، پھر اس تو بعد 1000 ہوئے، پھر ہزاروں بعد بے شمار ہوئے. میں کہا تو ادھر کو چل آ چلیے واپس. میں کیا کہتا پائیں تھوڑا پتہ یہ بابے ہوری جو بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہاں جی یہ نا. اللہ نے کہا مسجد ہی وہ بت خانہ ہے، وہ پجاری وہاں پر کٹھے ہوئے ہیں، وہ بانی وہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دن یہ بت خانہ جا جہنم میں گرے گا. اللہ نے کہا دل دے رنگلے پلنگ تے سلانا کام میں کسے کسے دا. دل کا رنگلا پلنگ یہ ان پھلا نال سجاواں گی ہیں، دل دے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی. محبوب کے آنے پہ اس کو دل کا رنگین پلنگ جو ہے نا یہ کوئی بٹھاتا ہے زیادہ حوث کے مارے ہوتے زیادہ کہ ہوتا ہی بندہ حوث کا مارا. ایسے ہی ساڈا عشق بڑا پکیزہ سی، ہاتھ نہیں لایا. اللہ اللہ یہ ہاتھ لاؤن والا عشق کیڑا تے نہ ہاتھ لاؤن والا کیڑا. مجھے تو یہی بھی آج تک پتہ چل، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. گناہ کا تو بس ایسی ایسی چیزیں ہیں، پکیزہ بنایا جاتا گناہ کو. فرمایا اللہ نے اب ایک ایسی مثال دی. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے وہ جگہ دیکھی ہے تو میں آپ کو ایک بتاتا ہوں. ایک ہوتی کسی چیز کی یہ دھار ہے، ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچی جگہ یا آپ نے چٹانیں دیکھی، اس کو ایج کہتے ہیں. ایج سمجھتے ہیں؟ یہ چٹان ہے، اس کے نیچے کچھ نہیں ہے، یہ اس کا فرنٹ ہے. پہاڑ کی نیچے سے کٹنگ والی لائن ختم ہو گئی ہے، یا دریا بہ کے پانی جو ہے نا وہ نیچے سے جا کے اسے نیچے فارغ کر دیا، یہ ایج ہے. اس کے بارے میں اب ذکر ہونے لگا. اب ذرا سمجھنا اللہ کیا کہنے. اللہ ہے، اللہ میاں نہ گلاں کہے ادا نہیں تو کہے کون؟ یہ کہنے نبی نے قرآن بنایا، ایڈا چھوٹا چھوٹا حرف جڑا اللہ تعالیٰ وہ اللہ ہو. میں تو کہتا ہوں میں کبھی مجھ سے اچھا ایک اور بات بھی بالکل صحیح آیت ہی میں پڑھتا ہوں، میں اٹک نہیں جاتا. ہو یہ جاتا ہے میری طبع ایسی ہے،
پڑھتے پڑھتے وہ لفظ ہی کوئی ایسا آ جاتا ہے میرا دل ادھر ہی رک جاتا ہے, دماغ بند ہو جاتا منہ میرا. یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ دو ہیں, شفا جورفن ہارن فن ہارا بہی فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ کہتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ مسجد زیادہ متبرک ہے یا وہ مسجد کہ جو جہنم, جس نے جو اندر سے ایک کھوکھلے کگر کے اوپر عمارت بنی, اس ایج کے اوپر بنی ہوئی عمارت. اللہ نے کہا یہ تقوی کی بنیاد ہے, اس کے نیچے بنیاد ہی کوئی نہیں. یہ مضبوط بنیادوں پہ مسجد نبوی بنی ہوئی ہے. اللہ نے کہا عمارت کہا ہے اس کو مسجد کہا ہے. اللہ نے کہا عمارت کہا ہے انہوں کہ عمارت بنائی ہے, اس لیے اس کی شکل سارا کچھ تجھے مسجد نظر آئے گی لیکن وہ ایک عمارت ہے. اللہ نے فرمایا یہ بیس والی جگہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے یا ایج کے اوپر کگر, ایج کے اوپر اٹھی ہوئی جس کی کوئی بنیاد وہ ہوتی ہے. اب وہ نیچے سے کیا ہے, اب اس کو سمجھنا, اب ذرا سننا ترجمہ. کیا وہ بہتر ہے جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی خوشنودی پر رکھی, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک کھوکھلی گرتی ہوئی کگر پر اٹھائی اور آخر اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ اس کے سمیت ہی دوزخ میں بیٹھ گئی عمارت. اللہ نے کہا وہ تھلے وہ تینوں خالی نظر آئی پر تھلے جڑی ندی چل رہی نا کھائی, وہ دوزخ دی کھائی ہے. کیسی کہانی اللہ نے بتائی, شفا لگایا, جرف لگایا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کون سا ایک لفظ ہار کا استعمال ہوا. ہار البنا کہتے ہیں عمارت پھٹ کر ایک دم سے مائل بے سکوت, یعنی گرنے کی طرف مائل ہو کے اب گری کہ کب گری. اللہ نے فرمایا یہ تمثیل بیان کی کہ تقوی اور رضائے الہی کی بجائے فاسد غرض پر تم نے عمارت بنائی. وہ ایک شخص اپنی عمارت اپنی کھوکھلی گرتی ہوئی کگر پر جو کوئی بنائے گا وہ عمارت سے سمیت ہی جہنم میں چلا جائے گا. وہ بجائے اس کی فوز و فلاح اور اس کی کامیابی کے وہ اللہ کے حکم کے خلاف بنائی گئی. اور آگے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین. فرمایا عمارت بھی جہنم میں گئی, یہ بھی اپنی عمارت کے اندر بیٹھنے والا بھی جہنم میں گیا. یہ کمیٹیاں ساری اس طرح ہی جانی ہیں جہنم میں. اسی بنائی جی کمیٹی حاجی مقصود صاحب نے, مقصود صاحب دی گریڈ آف آج اللہ کام لینا ہے جی, میں کتنے بنائی ہے, اللہ نے بنائی ہے. وہ میں حج پر گیا تو ایک آدمی نے مسجد بنائی, وہ باتیں اتنی بنائیں, کہتا میں کاری پھڑ لیا, پھر میں اسی ٹا لیا, اسی کہا کتاباں نے اسی دینی, انہوں نے کہا میں اتنے محنت کی تھی. اے شرن مسئلہ مینوں دسو. میں کہا شرن تھوڑا کاری نوں بلانا تے کٹہرے کھڑا کرنا کہڑا جائز سی. انہوں نے کہا مسجداں میریاں, پھر میں تواڈے ورگے ایک بندے نے سمجھایا کتاباں دے دے اداں یہ وہ. اللہ نے فرمایا تم یہ بات سمجھ لو, اللہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کر لیا نا, اللہ ان کو کہاں کوئی فائدہ دے گا. یہ برباد اور نامراد ہوئے اپنی وجہ سے. اور آخری بات ختم کر دی, لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. اللہ اکبر, اللہ کہانی ختم فرمائی. اور یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ان کے دلوں میں شک کی بنیاد اب جم کر ہی رہے گی, چاہے اب ان کے دل پاش ہی کیوں نہ ہو جائیں. اور اللہ علیم اور حکیم ہے.
اللہ نے کہا یہ جو نفاق کی جڑیں اس قدر گہری ہیں کہ ان گہری جڑوں کے اوپر انہوں نے مسجد بنا لی ہے. اب مسجد بلے گر جائے، مسجد ختم ہو جائے، گناہ انہوں نے کر لیا تھا، نتیجہ اب ان کا جہنم جانا ہی ہے چاہے مسجد بھی گر جائے. یہ گرا بھی دیں تو مسجد، اللہ نے کہا گناہ کرنے کو تو انہوں نے کر لیا، اب اس گناہ کا ازالہ بشک اوپر سے گناہ چھوڑ دیں، مگر یہ گناہ اب ان کو جہنم میں لے کر جائے گا ہی. اللہ نے فرمایا یہ مسجد زرار بنا کر ایک ایسا عمل کر دیا ہے جس کے نتائج اور اثرات سے جان چھڑانے کا اب کوئی امکان نہیں. یہ اندر اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا، جیسے کہتے ہیں اے داغ نہیں جانا، اے کپڑا گیا تے داغ جانا، کپڑا پائی جاؤ گا تے داغ مکنا، یعنی کپڑا بھی ختم تے داغ بھی ختم. یہ داغ تب ختم ہونا ہے. کیا سمجھے کہ یہ داغ اللہ نے فرمایا اب نہیں یہ جنت میں جانا. اس سے کیا سمجھ آئی؟ کچھ گناہ بندہ ایسا کسی لڑکی کو، کسی لڑکے کو، کسی کو گناہ پہ لگا دیتا ہے، چرس پہ، فیم پہ، شراب پہ، نشے پہ، کسی لڑکی کے ساتھ عشق مشوقیاں کر کے اس کو گندگی میں ڈال کے اور کرا کے کہتا ہے کہ میں نے اب چھوڑ دیا ہے، میں نے اب یہ نہیں کرنا. فیس بک پہ، اس کو واٹس ایپ پہ، ٹیلی فونوں پہ اس کو چسکا اپنی ذات کا لگا کے پیار میں ڈال کے، عورت نے کسی مرد کو اپنے جال میں پھنسا کے اس سے عشق محبت کر کے، اور کسی نے شراب پہ لگا دیا، جوئے پہ لگا دیا، جیب کاٹنے پہ لگا دیا، اس آدمی کو بدکاریوں پہ لگا دیا. اب توبہ کر کے وہ مسجد میں داخل ہو گیا، بڈھا کمزور، میرے کسی کے درس سننے پہ، مولانا طارق جمیل کسی کا درس سننے کے بعد. لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہا، وہ گناہ اب اس کو جہنم لے کر جائے گا جب تک کہ وہ اس کی توبہ نہ کرا لے، اس کے وہ اس کو لے کر جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہا یہ نہیں ہو. اس کا گناہ اللہ نے فرمایا یہ اوپر سے اس نے جڑے لی کاٹ، ایک پنگر پہ آنا پھر دوبارہ. آپ دیکھ لیں کہ لڑکیاں اور لڑکے جب بیوی سے ناراض ہو جاتے ہیں اور انہیں کوئی صحیح پیار بیوی سے نہیں ملتا یا شوہر سے نہیں ملتا، تو وہ 15-20 سال کے بعد اپنی پرانی مشوقوں اور عاشقوں کے ساتھ رابطے کر لیتے ہیں، اور وہ بھی انتظار میں بیٹھتی ہے کہ میرا بھی نہیں ابھی تک ایسا اور ویسا اور فلاں. اور وہ اگر اس کے خیالوں میں شوہر کے ساتھ ہم بستری کرتی ہے اور اس کے خیالوں میں ہو اور یہ اس کے خیالوں میں ہو، تو وہ ہم بستری بھی جو نیکی بننی تھی اس کی اولاد کے اوپر، وہ بھی اس آدمی کا گناہ جو ہے نا وہ گناہ میں شامل ہو جاتی ہے. مجھے خود ایک لڑکے نے بتایا کہ میں تو اس کو سوچتا ہوں اپنی دوسری بیوی. ایک عورت نے کہا میں تو اس کے بچے جنتی ہوں، خیال میرا اسی کا رہتا ہے. اور وہ تہجدیں بھی پڑھیں، شب قدر میں بھی، عمرہ بھی کرنے جائیں. یہ ابھی مسجد نبوی میں کسی نے پیکٹ بانٹے ہیں کھجوریں اور آب زمزم اور گفٹ ڈال کے، اس کے اوپر لکھا ہے کہ دعا کیجئے کہ میرے معشوق کے ساتھ شادی ہو جائے. یہ پیکٹ باندھ کے اس کے اوپر اس نے ٹیپ لگا کے باقاعدہ یہ ریپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ بانٹے ہیں. نبی کے ساتھ اس نے وہ ظلم کیا ہے نا، حرام زادے تجھے جگہ بھی وہ میری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اس نے، وہ ایمان سے خارج ہو گیا ہوا ہے. کیسے کیسے متقی ذہنی مریض گناہگار لوگ ہیں. میں نے آپ سے یہی کہا نا کہ یہ کیا ہو گیا کہ کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ نہیں میں گناہ کا خیال بھی نہیں لے، غیر عورت اور غیر مرد کا خیال لے کے مسجد میں داخل ہونا. اگر وہاں واقعی رسول اللہ بیٹھے ہوتے تو تم کیا کرتے؟ یہ ابھی تازہ ویڈیو ہے بن کے، آپ مجھے بتائیں. یہ گناہ چھوٹتے چھاٹتے کوئی نہیں، اس کی
یہ نہیں کہ پرسوں میں نے 5 کروڑ کا صدقہ دے دیا، 5 ارب کا دے دیا، 40 مسجدیں بنا دی، 100 میں نے یہ کر دیا، میں نے بڑی معافی مانگنا ہے پاجی، میں بڑی، اللہ نے کہا نہیں چھوٹنی، یہ نہیں چھوٹنی، یہ تینوں پتہ لگے گا تو کنیاں نوں برباد کرتا ہے۔ آخرت کا حساب اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ قیامت تک اس کا جو سلسلہ چلنا ہے نا گناہوں کا وہ چل جائے، ملٹیپل ہو جائے جو ہونا ہے۔ فوری اب جنت میں جہنم میں بھیجا، یہ چیخ اٹھے گا کہ میں نے تو توبہ کر لی تھی۔ فرمایا جو تو پیچھے آثار چھوڑ کر آیا نا، ایک دنیا کو برباد کر دیا تو نے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ گناہ جو ہے نا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مضبوط سٹیکر کی، آپ اسے اتارتے بھی ہیں نا تو برس ہا برس اس کا نشان رہتا ہے، اور جس کا نشان ہے وہ اپنی خیر منا لے، وہ نہیں، وہ بالکل نیکیاں ضائع ہو چکی ہیں، وہ اپنی اس چکر میں نیکی کے نہ رہے جو میں نے شروع میں بیان کیا ہے کہ میرا نیکی کا میری ابھی نیکیاں ہیں، وہ شیطان نے اس کو پورا دھوکہ دیا ہوا ہے۔ اس لیے صوفیہ کو بڑے مجاہدے کرانے پڑے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس قدر گناہ میں ڈوب چکے ہیں کہ یہ تو کفار سے بھی آگے گناہوں میں چلے گئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ یاد الہی میں 3 مہینے ایسے کرو، 4 مہینے ایسے کرو، 10 سال بیٹھے رہے، وظائف پہ لگا دیا، یہ پڑھو وہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ بندہ آ کے کہتا ہے میں نے 3 لاکھ دفعہ پڑھا تو یہ کام نہیں ہوا، تو میں اسے کہتا ہوں کہ سمجھو کہ گناہ ایسا تم کر بیٹھے ہو جو 3 لاکھ دفعہ پڑھنے سے بھی اللہ نہیں مان رہا، پتہ نہیں وہ کہاں تک پھیلاؤ کر گیا ہے۔ جب تک اس گناہ کی ادھر سے جڑ کٹے گی نہیں، وہ فنا نہیں ہوگا، اتنی دیر تک تم پہ رحمت کی بارش نہیں ہوگی۔ 20 سال سے ایک عالم دین کو میں نے دیکھا کہ وہ 20-25 سال سے وہ ایسے چکر میں آیا ہے، اللہ اسے ایک ہی بات کہتے ہیں کہ تمہارا قرضہ نہیں ختم ہوا گناہوں کا، کیوں توبہ کرتے ہو؟ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایسے مسئلہ ہے کاشی صاحب کوئی بتائیں اس کا حل۔ میں نے کہا کیا ایسا کر دیا ہے، کیا بویا ہے؟ انہوں نے چند باتیں بتائی، میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، تپسیا بڑھا دیں، موت سے پہلے بھی معافی ہو جائے، پھر بھی کوئی بات ہو جائے گی، آپ اپنا مجاہدہ اور ریاضت بڑھا دیں، سمجھ گئے؟ جب کہتے نہیں قبول ہو رہی ہیں، 1 سال ہو گیا مجھے بھائی جان وظیفہ کرتے، ایسے آتی ہے میسیج آتے بھائی جان 1 سال سے میں سورت بقرہ پڑھ رہی ہوں، میں کہا باجی وہ تہاڈی عمر 40 سال تو ہے گی ہے، تو چلو 10 سال تہاڈے بے شعوری دے کر لیے، 30 سال تک گناہ ہی کیتے ہیں، تو 30 سال ہوں کوئی نیکی بھی کر لو۔ دو دعائیں ماننے سے یہ کام نہیں ہونا، سمجھ گئے نا؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا الہی، جن اغراض سے منافقین نے مسجد بنائی تھی اور تجھے ناپسند آئی، اللہ میں جب کبھی آئندہ مسجد بنائیں ہم تو یا اللہ ہماری ان اغراض کو مد نظر نہ رکھنا، نہ ہمیں ان اغراض میں پھنسنے دینا اور ان سے بچا کے رکھنا اور اپنی پناہ میں لے لینا، اور جن اغراض سے مسجد قباء اور مسجد نبوی بنائی گئی ہے یا اللہ ان اغراض سے مسجد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایسی مسجد جو تیری خشیت اور تیری محبت دونوں کے مکسچر سے تیار ہو، وہ مسجد ہم سے بنوا لے یا اللہ، وہ 2 صفوں کی ہو، وہ 1 صف کی مسجد ہو، لیکن اللہ حقیقی طور پر وہ مسجد بنا لے، اس میں پیور خالص رزق حلال محنت کا وہ لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ طویل بڑی بڑی ایسی مسجدیں کہ جن مسجدوں کے اوپر لوگوں کی حرام کمائیاں اور اپنی کوئی دنیاوی غرض اور اپنا کوئی دنیاوی طور پر نام جو ہے وہ اگر ہم رکھنا چاہیں اسے معمول اور محفوظ فرما۔ یا اللہ
مسجد کا نام اللہ والی مسجد رکھنے کی توفیق عطا فرما، وہ مسجد جو اللہ تیرے لیے بنائی تھی وہ مسجد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو پہلی بھی بنائی ہے اس میں ہمیں اتنا شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، یا اللہ اس پہلی بنائی کو بھی قبول کر لے۔ یا اللہ بس ہمیں مسلمانوں کو جوڑنے والی اور ان کی وحدت اور تیری عبادت کرنے والی مسجد بنا، وہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔